کہ 1947 سے پہلے کوئی بھی انڈین اسٹیٹ موجود نہیں تھی. اٹ واز انڈین سب کانٹیننٹ، جس کو گورے انڈین سب کانٹیننٹ، اس کو بر صغیر اردو میں ہم کہتے ہیں. بہت زیادہ ایک اماؤنٹ آف پیپل جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے افغانستان کی، پاکستان کے اندر تقریباً 40 لاکھ لوگ، 45 لاکھ لوگ تقریباً. ابھی تو خیر کم ہو گئے ہوں گے، کچھ ریپیٹریشن ہم نے کی ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے بھی ہاسٹیلٹی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی گالم گلوچ ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی دونوں طرف ایک نفرت سی پائی جاتی ہے. ہمارا ذرا پاکستانی مزاج بھی ہے کہ ہم جو بھی آتا ہے نا اس کو ہم کھلے ہاتھوں تسلیم بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار یہ بھی تیرا گھر ہے. تو وہ بھی ہمارا ایک تھوڑا سا مزاج ہے، اچھا برا جیسا بھی ہے. ان لائک ادر کنٹریز جہاں پہ جیسے آپ باہر بیٹھے ہیں تو آپ مواطن اور غیر مواطن کا فرق بہرحال وہاں پہ رہے گا. ہمارے ہاں ہم ذرا اس کو نہیں اس طرح کنسیڈر کرتے. کیا وجہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان باوجود اس کے کہ بہت ساری سملیرٹیز ہیں، بہت سارے کامنالٹیز ہیں، کلچر کے سے لے کے مذہب تک، مذہب سے لے کے ناموں تک، ناموں سے لے کے قبائل تک، قبائل سے لے کے کھانے تک، سب کچھ ہی ملتا جلتا آلموسٹ. لیکن اس کے باوجود ہاسٹیلٹی ہے، وہ آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے اس کو. آپ جب کسی بھی افغان سے یا آپ کسی گورے سے یا آپ کسی انڈین سے جب ڈسکشن کرتے ہیں، ایون عرب ممالک میں، آپ عرب قطر میں بیٹھے ہیں ادھر بات کرتے ہیں، تو زیادہ تر جو نیریٹو یا بیانیہ چل رہا تو یہ ہوتا ہے کہ جی کہ پاکستان نے تباہی پھیلائی ہے ساری افغانستان کے اندر پچھلے 50-60 سالوں میں، اور پاکستان نے بیڑا غرق کر دیا افغانستان کا. یعنی کہ بوتھ سائڈ سے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، بوتھ سائڈ اس پہ متفق ہیں. اینڈ ایون آپ کی یونائٹڈ نیشن بھی، اقوام متحدہ بھی اس کو ریکگنائز کر چکی. اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں خود انڈیا لے کے گیا تھا، پاکستان نہیں لے کے گیا تھا. 1950s کے اندر ہی انہوں نے ایک پراکسی لانچ کروائی ہمارے ہاں، جس کو ہم فقیر و فقی کی پراکسی کے طور پہ جانتے ہیں. اور اس کو وہ سبق پڑھانے والا افغانستان تھا کہ یار یہ تو ہمارے پشتون علاقے تھے، اور یہ جو پاکستان کے اوپر یہ جو بندہ آیا ہے قائد اعظم اور یہ سارے، یہ تو برٹش انڈیا کے وہ ہیں، آپ کہہ لیں کہ ایجنٹس ہیں، اور وہ یہاں سے خود تو چلے گئے لیکن یہاں پہ ان کو پیچھے چھوڑ گئی ہیں. اور پھر یہ پشتون، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے پشتون بھائیوں کے اندر کہ جہاں 2 پشتون ہوں گے اور تیسرا کوئی اور ہوگا تو وہ پشتو میں بات کریں گے. دس از نارمل. میں اس پہ ان کو کوئی آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اے جائب ایٹ دیم، لیکن یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، یہ ان کے اندر ایک بنیادی وصف ہے کہ نہرو جو ہے جب وہ آیا تھا پہلی دفعہ کے پی کے اندر اس زمانے میں، اور چونکہ مرزا خان وغیرہ نے اور لوگوں نے ان کو بلایا بھی تھا یہاں پہ، تو نہرو کو یہاں کے پشتونوں نے بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا، جوتیاں مار مار کے. فقیر و فقی والا ماڈل ان کا فیل ہو گیا تھا، تو ان کے پاس ایک ہی کارڈ رہ گیا تھا، وہ تھا پشتون سب نیشنلزم کے. پشتون سب نیشنلزم کو کسی طریقے سے ابھارا جائے. سب نیشنلزم جو ہے یہ ایک ایسا کیڑا ہے، میں اس کو کہوں گا، سوری میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، جو کبھی بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. ایگزیکٹلی لائک ریلیجس فینیٹسزم. افغانستان کا تو کلیم تھا کچھ ٹیریٹری کے اوپر، رائٹ، وہ پورے پاکستان کے خلاف نہیں تھا، وہ ایک ٹیریٹری کے اوپر ان کا تھا جی کہ انہوں نے ہماری یہ ٹیریٹری ہڑپ کر لیا. ہندوستان یعنی بھارت کا تو یہ مسئلہ تو پورے کا پورا پاکستان کو کہتا تھا کہ نہیں بھائی یہ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا پاکستان when eventually kneel down and submerge back with India. یہ پلان تھا باقاعدہ. And that is why 18 مہینے پہلے آپ کو نہ آپ کی ایسٹس دیے گئے، نہ آپ کو فوج دی گئی. نہرو کا یہ پورا پلان تھا، اور اس پہ گاندھی نے وہ بھی کیا تھا، یعنی ایک غصہ بھی کیا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے وہ مرن بھرت والا. اور اسلام کو بھی جب ریاستیں یوز کرتی ہیں تو وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح کس نے اسلام کو پیورلی اسلام کے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور کس نے اس کو صرف اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے استعمال کیا. کہ جتنا افغانستان کے اندر لڑائی ہے اس وقت بھی، وہ ساری ایتھنک بنیادوں کے اوپر ہے. یہ طالبان کے مینیفیسٹو کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ملا عمر کے دور سے لے کے آج تک، کہ ان کا امیر صرف پشتون ہوگا. آپ کا جو ماشاءاللہ علم میں نے سنا، دیکھا، آپ کے تجربات، آپ کے انٹرویوز
میں آپ کا ایک فین تھا، اور یہ آپ کا ایک احسان ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور میں نے جب رابطہ کیا تو آپ نے بہت ہی کھلے دل سے اس کو قبول کیا، کیونکہ وہ ایک بیٹرمنٹ کی طرف تھا۔ وہ بیٹرمنٹ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان اور افغانستان میں جس طرح انتہا پسندی بڑھی، جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ ہم نہ ترقی کر سکے ذہنی، اور نہ ہی ہم پریکٹیکلی ترقی کر سکے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ہمیں کہیں نہ کہیں روک لیتی تھی کہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ انتہا پسندی محبت میں ہو، امن میں ہو، نرم گوئی میں ہو تو اچھا ہے، لیکن کسی ایسی چیز میں انتہا پسندی جس میں لوگوں کا نقصان ہو، اپنا بھی نقصان ہو، وہ غلط ہے۔ سلمان بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسی بات ہے، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور موقع دیا، اور اس میں کوئی احسان والی بات نہیں ہے، تو اوبیسلی آپ بھائیوں کی مہربانی اور آپ کا ایک نظر کرم ہے کہ آپ لوگ اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بلا لیتے ہیں شو کے اوپر، اور ہم جو کچھ بھی 2 حرف پڑھے ہوئے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے عنوان بتا دیں۔ اور دوسرا میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کو یہ سب علم اور سب تجربات کا آغاز آپ کی لائف میں کیسے ہوا؟ اچھا، میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ بیسیکلی افغانستان یا یہ جو خطہ جس کو ہم جنوبی ایشیا یا ویسٹ ایشیا یا سینٹرل ایشیا، یہ جو وسطی ایشیا ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پاکستان کے تناظر میں پڑھتے ہیں، بینگا پاکستانی ہم اس کو جب دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت گہرا تعلق ہے تاریخی اعتبار سے بھی، مذہبی دینی اعتبار سے بھی، کلچرلی بھی، اور بھی بہت سارے معاملات کے حوالے سے اس سارے علاقے سے، جس میں ویسٹ ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، پھر ساؤتھ ایشیا کا اپنا ہمارا جو ریجن ہے وہ ہے، باقی بھی ممالک کا، باقی بھی ریجنز کا ہم پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ضرور ہے، ہم کراس سویلائزیشنل جیوگرافی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ان کچھ علاقوں کا ہم پہ بہت زیادہ اثر ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ دیکھ لیں کہ لفظ پاکستان جو ہمارا اپنا ملک ہے، اس کا جو تال میل ہے وہ بیسیکلی اسی علاقے کے جتنے باقی سارے ممالک یا آپ کہہ لیں خطے ہیں ان سے ملتا جلتا ہے۔ آپ اٹھائیں داغستان، آپ اٹھائیں ازبکستان، آپ اٹھائیں آذربائیجان، آپ اٹھائیں ترکمانستان، اس کے بعد آپ اٹھائیں افغانستان، تو اس سے ہوتے ہوتے بات بنتی ہے اور آتی ہے پاکستان کے اوپر۔ تو یہ جو تال میل ملتا ہے یہ آپ کو انٹریگ کرتا ہے کہ یار اچھا، وی ور پارٹ آف دا انڈین سب کانٹیننٹ، اینڈ انڈین سب کانٹیننٹ ڈز ناٹ مین انڈیا۔ یہ بھی ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 1947 سے پہلے کوئی بھی انڈین اسٹیٹ موجود نہیں تھی، اٹ واز انڈین سب کانٹیننٹ، جس کو گورے انڈین سب کانٹیننٹ، اس کو برِ صغیر اردو میں ہم کہتے ہیں کہا جاتا تھا، اور ہند، البتہ آپ اس کو ضرور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کو ہند کے الفاظ ہے، لیکن ہند کا بھی ایک ایمبٹ تھوڑا سا بڑا تھا، اور تاریخ میں وہ صرف 2-3 دفعہ ہی اس کا بیشتر حصہ، ناٹ آل آف اٹ، بیشتر حصہ جو ہے وہ ایک ریاست یا ایک ڈائنیسٹی کے انڈر ہے۔ when the Maurya, Chandra Maurya Gupta was there, second when the Mughals came into being, اور then and the third British Empire۔ تو اس کے علاوہ کبھی بھی ایون برٹش امپائر کے نیچے بھی there were like 500+ پرنسلی اسٹیٹس جن کے اپنے اپنے نواب تھے، اپنے اپنے راجے مہاراجے تھے، اور ان پرنسلی اسٹیٹس کی اپنی ایک سیمی اٹانومی اس وقت بھی موجود تھی، اور ان کو ہی یہ اختیار دیا گیا تھا کہ بھائی 47 کے بعد وہ پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں، بھارت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ میں نے آف دا کف اس لیے ایک تھوڑی سی بات یہ بتائی ہے کہ جو خطہ، جس خطے میں ہم لوگ اس وقت ہیں، جس کو اس زمانے کے اعتبار سے مغربی پاکستان کہا جاتا ہے، ایک ہمارا مشرقی حصہ تھا، ایک مغربی تھا، تو جو مشرقی حصہ، مغربی حصہ ہے، اس کی جو اوور آل ایک آپ کہہ لیں کہ جو ایک کلاسیفیکیشن بنتی ہے، اس کی جو آپس میں کنورسیشن ہے ریجن کی آپس میں، اس کا ایک پورشن جو ہے یعنی انڈس کے اس سائڈ والا، it is more related towards the Indian subcontinent، یعنی آپ کو پنجاب، انڈین پنجاب میں سندھ کی سائڈ سے، وہ سائڈ کے اوپر راجستھان اور وہ سارا گجرات کا علاقہ ملتا ہے، اور اس سائڈ پہ یعنی کے پی میں آپ کے نارتھ میں اوپر، اور آپ کے بلوچستان کی سائڈ کے اوپر آپ کو سارا ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ترکی، عرب ممالک، ادھر سے آپ کو اس کا ایک امپیکٹ ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے بلوچستان کی جتنی بھی
اٹھان ہے، یعنی بلوچستان کے جتنے قبائل ہیں ان کے نام ہیں، ان کی جو لینیجز ہیں وہ زیادہ تر عرب کے اندر، پرشین گلف کے اندر جا کے ملتی ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کے کے پی کے لوگ ہیں، پشتون جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی جو لینیج ہے تو ہمارے ہاں سے، یعنی بارڈر کے سائڈ سے وہ لوگ سٹارٹ ہوئے تھے، لیکن ان کے بہرحال بہت سارے ٹرائبز اور بہت ساری ایلیمنٹس جو ہیں وہ کراس دا بارڈر بھی بیٹھے ہیں افغانستان کے اندر. اسی طرح ہمارے بلڈ لائنز کے اندر مغلز ہیں جیسے، یا اور بہت سارے لوگ ہیں، دے کیم فرام دا سینٹرل ایشیا. تو یہ جو پورا ایک تاریخ کا آپ کہہ لیں کہ سفر ہے، جب آپ اس کو انٹریگ ہوتے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، تو آپ چاہتے ہیں کہ یار آپ اس خطے کے بارے میں پڑھیں، آپ سمجھیں کہ ایشو کیا ہے، پرابلم کیا ہے، وہ جو گریٹ گیم کی ہم بات سنتے ہوتے ہیں وہ کیا ہے. یہ گریٹ گیم 17ویں 18ویں صدی سے شروع ہوئی تھی، ابھی تک کیوں چل رہی ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہوئی؟ 300 صدیاں گزر گئیں آلموسٹ، اور 3 صدیاں سوری، اور ابھی تک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اس گریٹ گیم کے چکر میں سے باہر نہیں نکل سکے. کیا وجہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان باوجود اس کے کہ بہت ساری سملیرٹیز ہیں، بہت سارے کامنالٹیز ہیں، کلچر کے سے لے کے مذہب تک، مذہب سے لے کے ناموں تک، ناموں سے لے کے قبائل تک، قبائل سے لے کے کھانے تک، سب کچھ ہی ملتا جلتا آلموسٹ. لیکن اس کے باوجود ہاسٹیلٹی ہے، وہ آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے اس کو. اور کیا وجہ ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا تک آؤٹ ریچ نہیں کر سک رہے لیکن بھارت بہت آرام سے کر لیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایران ہم سے اتنا جو ہے وہ خوش نہیں ہے، یا ہم ایران سے اتنا خوش نہیں ہے جتنا باقی ممالک جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں ریجن کے. تو یہ بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں جو کہ پھر آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ یار پرابلی میرے اندر مسئلہ ہے، یعنی پاکستان کے اندر، یا پرابلی ان کے اندر مسئلہ ہے جو کہ پار بیٹھے ہیں. تو بھانت بھانت کی بولیاں بھی آپ کو ملتی ہیں. آپ جب کسی بھی افغان سے، یا آپ کسی گورے سے، یا آپ کسی انڈین سے جب ڈسکشن کرتے ہیں، ایون عرب ممالک میں، آپ عرب قطر میں بیٹھے ہیں ادھر بات کرتے ہیں، تو زیادہ تر جو نیریٹو یا بیانیہ چل رہا تو یہ ہوتا ہے کہ جی کہ پاکستان نے تباہی پھیلائی ہے ساری افغانستان کے اندر پچھلے 50-60 سالوں میں، اور پاکستان نے بیڑا غرق کر دیا افغانستان کا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کو اپولوجیٹک کرتی ہیں، آپ برا فیل کرتے ہیں کہ یار آپ کی وجہ سے پورا ملک تباہ ہو گیا اور اس کا اثر آپ پہ بھی اب آ رہا ہے. تو جب بھی پالیسیز کی بات کی جاتی ہے، لیٹس سے ٹی ٹی پی، جس کا ہم آگے جا کے ذکر کریں گے کسی سیریز کے ایپیسوڈ میں، اس کی بات کریں یا دہشت گردی کی بات کریں، تو آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ ہی کے پالے ہوئے یہ لوگ تھے اور آپ ہی نے بیسیکلی ان کو نرچر کیا، تو اب یہ آپ ہی کو the snakes are now biting you. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بھانت بھانت کے سوالات جو ہیں وہ جب آپ کے سامنے آتے ہیں، دین obviously a person like me who is a student of international relations اور political science اور history، وہ پھر چاہے گا کہ وہ سچ کو کھوجے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آف دا ریکارڈ مجھے بتایا کہ آپ کا ایک پیج ہے مسٹری اینڈ ہسٹری کے نام سے. سو یہ جنرل میں بات بتانے لگا ہوں آپ کو، اس وقت مجھے یاد آیا تو میں نے کہا چلے میں ریکارڈنگ کے دوران بتاؤں گا. اور وہ یہ تھا کہ میں جب بھی لیکچر دیتا ہوں، اور whenever I start such a series or whenever I start such a podcast، آپ نے میرے پوڈ کاسٹ میں بھی سنا ہوگا یہ بات، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ history is never a mystery, history is an adventure. Because whenever you will perceive is that a mystery, you will always find it کہ جی اچھا یار میں تو کبھی بھی حقیقت کی طرف نہیں پہنچ سکتا. It will always remain a mystery. But it isn't. مورخ جو ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب مورخ اپنی باتیں لکھ کے جا چکا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مورخ کے قلم میں کتنی طاقت تھی کہ اس نے وہ تمام چیزیں لکھ دیں جو اس وقت کے فاتحین یا مفتحین دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ لکھی جائیں. لیکن مورخ اپنا کام کر کے نکل گیا، اور بعد میں ہم جیسے لوگ جو پھر بعد میں مورخین کو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اچھا یار یہ ہوا تھا، اچھا یار اس طرح اس بندے نے یہ بات کی تھی اور ہمیں کیا پڑھایا گیا تھا. تو آج کل وہ ہمارے ہاں بھی چلتا ہے نا، مطالعہ پاکستان اور یہ اور وہ اس طرح کے جارگنس بھی یوز ہوتے ہیں. تو وہ بھی اس کا ایک مظہر ہے کہ سلیکٹیو ہسٹری جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. تو when you teach selective history to your students or your nation or your community or a group of people, be it from a political angle, be it from a state angle, be it from a religious angle, جب بھی selective history پڑھائیں گے it will become a mystery, it will become foggy, it will become messy. But when you will teach them the whole of it, تو اس کے بعد it will become a beautiful adventure. تو میرا خیال ہے کہ ہسٹری کو ہم ایڈونچر کے طور پہ جب بھی لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سچ جو ہے وہ خود بخود کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں افغانستان became one of my interests, apart from obviously India and Kashmir and everything else which is there in the South Asian region.
تو افغانستان کو جو ہے وہ ہم نے جب ڈسکس کرنا شروع کیا، اچھا اس کی ایک مزے کی ہسٹری ہے، ہوپ کہ آپ کا ٹائم ہے اور آپ یہ کہانی سن لیں گے میری. میں جب اسلام آباد آیا 1988 میں، آئی واز مائگریٹڈ اسلام آباد فرام اے ولیج. تو 1980s 90s میں ریفیوجیز آنا شروع ہو گئے تھے. آئی واز پراپرلی 1992 میں یا 93 میں when there was a civil war going on in افغانستان. تو اس وقت بھی بہت سارے افغانس یہاں پر آ رہے تھے. تو ان میں سے ایک شخص آیا ہمارے ہی محلے میں اسلام آباد میں، اور ہمارے ہی محلے کے پاس ایک مسجد تھی، وہاں پہ اس نے قیام کیا، امام بنا وہاں پہ. میرا بہت اچھا دوست بنا، اس سے 4-5 سال 6 سال بڑا ہے وہ بس. اور میں نے پھر قرآن اسی سے، پہلے میں قرآن پڑھ چکا تھا لیکن جو تجوید کے ساتھ اچھے، آپ تو قطر میں تو یو کین انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، کہ وہ جو ایک اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھنا پڑھنا تجوید کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پھر میں نے اس سے پڑھا. اور ہی واز فرام بدخشاں افغانستان، ہی از ایکچولی. اور پھر اس کے بعد اس نے میرے جو باقی 3 بہن بھائی ہیں ان کو بھی پڑھایا. پھر اس نے ابھی میرے بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے. تو وہ ایک بڑا لمبا ایک ریلیشن میرا اس کے ساتھ، اٹس بین آلموسٹ 30+ ایئرس کے میرا اس کے ساتھ ایک ریلیشن ہے. اچھا اس کی وجہ سے بہت سارے افغانوں سے اس وقت ہی میری اٹھک بیٹھک جان پہچان ہونا شروع ہو گئی تھی. اور افغانستان کے ساتھ اور بھی کچھ معاملات ہیں جو آگے جا کے میں بتاؤں گا. تو میرا افغانستان کے ساتھ ایک تعلق اس وقت بننا شروع ہو چکا تھا. لیکن ایز اے سبجیکٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ آف فائر میں نے اس کو نہیں پڑھا تھا. 9/11 کے بعد البتہ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے، کچھ معاملات ہوئے جن کو میں نے ڈائریکٹلی فیس بھی کیا، جن کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب ہوا، ہماری قوم بہت ڈسٹرب ہوئی، جس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزیں فیس کی. almost fell for something and اللہ تعالیٰ pulled out of that somehow. اور وہ ایک پورا واقعہ ہے، وہ آگے جب ہم کسی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے TTP اور القاعدہ کو، then I'll discuss about that. تو ان تمام وجوہات کی بنیاد کے اوپر افغانستان becomes a very interesting topic for me کہ میں اس پہ چاہتا تھا کہ کام کیا جائے. تو سن 2020 کے اندر ہم شروع 2017 میں ہی ہو گئے تھے، 18 میں کوشش کرنا، لیکن 2020 میں جا کے پھر حکومت پاکستان کو خیال ہے کہ اچھا یار یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. اور وہ سبجیکٹ یہ تھا کہ ہم نے انہیں کہا کہ یار ہمارے اسٹیٹ لیول پہ تو افغانستان کے ساتھ مسلسل معاملات رہتے ہیں، اچھے یا برے، لیکن پبلک ٹو پبلک، جو پبلک ڈپلومیسی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ہمارے معاملات بہت ویک ہیں. اور یہ اس وقت ہے جب ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ، بہت زیادہ ایک اماؤنٹ آف پیپل جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے افغانستان کی، پاکستان کے اندر تقریباً 40 لاکھ لوگ، 45 لاکھ لوگ تقریباً. ابھی تو خیر کم ہو گئے ہوں گے، کچھ ریپیٹریشن ہم نے کی ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے بھی ہاسٹیلٹی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی گالم گلوچ ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی دونوں طرف ایک نفرت سی پائی جاتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی سوالات ہیں. اتنا بڑا اماؤنٹ کسی بھی ملک کے اندر کہیں کا بھی بیٹھا ہو تو اٹس ویری آبویس. اور وہ آپ کے، اور یہ نہیں کہ وہ کسی مخصوص شہروں میں بیٹھا ہو، وہ پورے ملک میں پھیلا ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ہر گلی کوچے کے اندر آپ کو نظر آتا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ افغان ہے. اس کے باوجود آپ جو ہے وہ اس سے کنورسیٹ نہیں کر پا رہے، اس سے بات نہیں کر پا رہے. کچھ ہمارا ذرا پاکستانی مزاج بھی ہے کہ ہم جو بھی آتے ہیں نا اس کو ہم کھلے ہاتھوں تسلیم بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار یہ بھی تیرا گھر ہے. تو وہ بھی ہمارا ایک تھوڑا سا مزاج ہے، اچھا برا جیسا بھی ہے. ان لائک ادر کنٹریز جہاں پہ جیسے آپ باہر بیٹھے ہیں تو آپ مواطن اور غیر مواطن کا فرق بہرحال وہاں پہ رہے گا. ہمارے ہاں ہم ذرا اس کو نہیں اس طرح کنسیڈر کرتے. تو یہ جو ایک فیکٹر ہے ان کا انٹیگریشن کا یہاں پہ، اس کے باوجود وی کوڈ ناٹ پروڈیوس پراپر ایمبیسڈرس آف پاکستان فار افغانستان. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے سے ہم نے کہا کہ جی پبلک ڈپلومیسی کا ایک معاملہ جو ہے وہ شروع کیا جائے افغانستان کے ساتھ، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہم اسٹیبلش کریں. ان کی اسٹوری ہم سنیں، ہماری اسٹوری وہ لوگ سنیں، اینڈ پروبلی وی ول فائنڈ سم کامن گراؤنڈ جس کے اوپر ہم بیٹھ کے پھر جو مسکرینٹس ہیں ان کو ہم فلٹر آؤٹ کریں، اور کچھ ہم جو ریجن کا پیس اور پروگریس ہے اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں. تو اس میں پھر یہ ادارہ پاک افغان یوتھ فورم جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا. جب بھی آپ افغانستان کے اور پاکستان کے ریلیشنز کے اوپر بات کریں گے تو زیادہ تر جو آپ کو تاریخ ملتی ہے، جو لوگ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ 1979 سے 1979 سے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ہمارے ریلیشنز 1979 میں نہیں شروع ہوئے تھے، 1979 میں شروع ہوئے تھے، وہ 1947 میں شروع ہوئے تھے. تو 1947 سے لے کے ابھی تک جو بھی ڈسکشن ہے اس کو ہم کوشش کریں گے سامنے رکھیں. کچھ چیزیں شاید ہم مس کر جائیں. اور کہ پاکستان تو بن گیا 1947 میں، لیکن آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ پشتونستان
کا ایک مسئلہ بڑا اس وقت میں رہا، اور اس کو کسی نہ کسی طرح اسلامی تشخص کے ساتھ بھی جوڑا گیا. تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ یہیں سے جو میرا علم ہے اس کے اکارڈنگ آغاز ہوتا ہے اس ریلیشن کا. تو کیا کہیں گے؟ اچھا، افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز کے اندر 1947 سے لے کے 1955 تک کا جو ایک دور ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس نے بیسیکلی ایک بنیاد ڈالی ہے اچھے یا برے جو بھی ریلیشنز ہیں اس کے حوالے سے. اور باوجود اس کے کہ بعد میں بہت دفعہ ہماری دونوں سائڈ کی حکومتوں نے بھی اور ریاستوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو اچھا کیا جا سکے، لیکن بعض دفعہ وہ ایفرٹ اچھی گئی، بعض دفعہ وہ پالیسی اچھی نہیں گئی اور اس کے غلط نتائج نکل ہے. وہ پھر ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ جو ایک فیز ہے تقریباً 8 سال کا، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس سے آگے بھی ہم 5 سال ڈسکس کریں گے، لیکن یہ 8 سال بہت اہمیت کے حامل ہے. تو اس میں جو افغانستان ہے اس کا یہ کلیم تھا، اس کو تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں لے کے جانا پڑے گا. تو اس وقت جو ان کے کنگ تھے امان اللہ خان، اور پھر جو بہت ان کے ہاں آئرن کنگ کے طور پہ جانے جانتے ہیں، انہوں نے بیسیکلی ایک ٹریٹی سائن کی تھی برٹش انڈیا کے ساتھ. اس وقت برٹش انڈیا ہوتا تھا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی یہاں پہ. اور وائس رائے کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی اور اس کو تقریباً کوئی 3 یا 4 دفعہ خط لکھا یا 5 دفعہ. اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اصل میں گریٹ گیم جو ہم نے شروع میں بات بھی کی، گریٹ گیم جو ہے وہ چل رہی تھی. گریٹ گیم کیا تھی کہ اس وقت وہاں پہ یہ امان اللہ خان صاحب تھے، انہوں نے خط لکھا. تو اس وقت سوویت زار جو تھا، یعنی اس وقت سوویت یونین نہیں تھا بلکہ زار کی حکومت تھی وہاں پہ، وہ اور یہاں پہ برٹش انڈیا، ان کے آپس میں جو ہے وہ ایک چل رہی تھی، اب کیا لیں کہ کیونکہ کلونیل امپائرز تھیں دونوں ہی، تو دونوں کے آپس میں ایک مخاصمت چل رہی تھی. تو اس کے درمیان جو بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا تھا وہ افغانستان اس وقت بھی بنا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ یار یہ تو انکروچ کرتے چلے جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ان سے بات کروں کہ یار مجھے ڈیمارکیشن کر دیں کہ میرا حصہ کون سا اور آپ لوگوں کا حصہ کون سا ہے. تو مورٹمن ڈیورنٹ ایک بیوروکریٹ تھے، وہ گئے اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ 63 دن وہاں پہ رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ کی جو ڈیمارکیشن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ کی، انہی کے نام کی بنیاد کے اوپر اس کو ڈیورنٹ لائن کہا گیا اس وقت. اور یہ ایک معاہدہ ہوا کہ یہ اس سائڈ کا جو حصہ ہے یہ برٹش انڈیا کا ہے اور اس سائڈ کا حصہ جو ہے وہ افغانستان کا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ برٹشرز نے ہی ڈیمارکیشن میں ہیلپ کی اور ان کو ڈیمارکیشن کروا کے دی، اوپر سوویت یونین سے بھی اور نیچے ایرانین سائڈ سے بھی. افغانستان نے، جو ہمارے افغانستان کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ زیادہ رہتے ہیں نارتھ کے اوپر اور ساؤتھ کے جو علاقہ ہے اس سائڈ کے اوپر، تو ان کو تو بعد میں کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوا. لیکن جو ہمارے پشتون بھائی ہیں وہاں پہ، انہوں نے ذرا اس چیز کو سیریس لے لیا اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، جو ہماری سائڈ کا جو پشتون علاقہ تھا جو ڈیورنٹ لینڈ کے وجہ سے اس سائڈ پہ چلا گیا، وہ بھی ہمارا ہے. اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ دورانی امپائر جس وقت آئی تھی، اور دورانی امپائر کے انڈر جتنے بھی علاقے تھے وہ سارے کے سارے ہمارے ہیں. تو اس میں وہ نیچے جو ساؤتھ میں وندر ہے ہمارا علاقہ، یہ ہب جو ہے کراچی کے ساتھ ہب ہے، ہب کے آگے پھر وندر ہے بلوچستان کے اندر. یہ ساحل سمندر کے اوپر ایک چھوٹا سا، یہ وہی ٹائم ہے کہ جس میں ویسے بھی آلریڈی ڈویژنز چل رہی تھی کیونکہ آزادی ہونی تھی برٹش امپائر سے، تو سبھی کلیم کر رہے تھے اس وقت ایریاز، تو انہوں نے بھی اس ایریا کو کلیم کیا. اس وقت نہیں بولے یہ، اس وقت جب ڈویژن ہو رہی تھی اس وقت نہیں بولے یہ، اس وقت خاموش بیٹھے رہے. اور باقاعدہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق جب بھی کولونیل پاورز باہر نکلتی ہیں تو جو بھی ان کی ٹیریٹری ہوتی ہے اور جس کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اس کی انہیریٹنس بن جاتی ہے. obviously that becomes their territory. تو اسی طریقے سے پاکستان کو یہ سارا حصہ ملا جو کہ اس وقت ہمارے پاس ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کشمیر رہ گئی، اس کے علاوہ ایسٹ پاکستان ملا. تو ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ افغانستان کو یاد آیا کہ نہیں یار، یہ تو ڈیورنٹ لائن تو جو ہے وہ ہماری برٹش انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، یہ تو نئی ریاست ایک وجود میں آئی ہے، تو اس کے ساتھ ہم اپنے معاہدے کو ریوائز کریں گے، وچ از obviously انٹرنیشنل لا کے حساب سے بھی، شریعہ کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے یہ ایک بیسیکلی ٹھیک چیز نہیں ہے. اس میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا کیا وہ ہیں. انہوں نے یہ کلیم کیا، اس کلیم کی وجہ سے ظاہر ہے ریزنٹمنٹس کریٹ ہوئیں اور اس کو انہوں نے پولیٹیکلی پلے آؤٹ کیا اپنے علاقے میں. لیکن دیٹ کمز لیٹر آن.
انہوں نے اس سے بھی پہلے اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے، یہ مورخین کہتے ہیں، اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور اس میں حقیقت نہیں بھی ہو سکتی، مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس کو بنیاد بناتے انہوں نے پاکستان کو ماننے سے انکار کر دیا. اونلی کنٹری، واحد کنٹری جس نے ووٹ نہیں ڈالا پاکستان کے ریکگنیشن کا ایٹ دا ٹائم آف آور انڈیپینڈنس، وہ افغانستان تھا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے، مطلب یعنی انڈیا کا ووٹ تھا اس وقت، انڈیا کا تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ انڈیا واز آلسو گیٹنگ دا انڈیپینڈنس، تو ان کا تو ہونا ہی ہونا تھا. وہ تو ایک ہمارا اور ان کا ایک بائلیٹرل معاہدہ تھا ہی نا، کیونکہ ہم کولونیل پاور سے سکنے کا. آلسو انڈیا نیور وانٹڈ اس ٹو گیٹ انڈیپینڈنس ان دی فرسٹ پلیس. انڈیا کا تو اپنا ہی ایک کردار ہے نا، اس پہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے، بلکہ آگے ڈسکس کریں گے افغانستان کے معاملے میں. ہم اس کو بالکل، اور اس کی بھی ایک الگ سیریز شروع کریں گے انشاءاللہ. لیکن افغانستان کا اپنا ایک معاملہ تھا، تو یہ پاکستان کو تحفے میں ملا کہ ہم جو ہے پیدا ہوتے ہی ہمارے ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف جو ہے وہ گنز لے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان نے، یہ میں اس لیے پریمائز سیٹ کر رہا ہوں اور اس کو ہسٹوریکلی اینی باڈی کین چیک اینڈ ری چیک، کہ اس وقت نہ پاکستان کے پاس کوئی خاص فوج تھی، نہ پاکستان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ پاکستان کے پاس کوئی ISI یا اس طرح کی ایجنسی تھی کہ جی کہ وہ جا کے دوسرے ممالک کے اندر تباہیاں مچاتی پھرے، نہ پاکستان کے پاس اتنے پیسے تھے، بلکہ قائد اعظم اپنے ہاتھوں سے خط لکھ کے بھیج رہے تھے کچھ لوگوں کو کہ بھائی اور آ کے نیشن بلڈنگ کے اندر کام کرو، جس میں وہ پھر 22 خاندان جن کو بڑا مشہور ہم سنتے ہوتے ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے نیشن بلڈنگ میں حصہ لیا تھا، جس کو انفارچونیٹلی بعد میں بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے تباہ کر دیا تھا. خیر، اس وقت پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو ایسٹ اور ویسٹ کے اوپر دو ممالک جو ہیں، جو کہ آلریڈی جن کے پاس ریسورسز بھی ہیں، فوج بھی ہے. انڈیا بے شک نیا نیا انڈیپینڈنٹ ہوا تھا، اس کے باوجود انڈیا کے پاس جو ہے وہاں پہ فوج بھی زیادہ تھی، پیسے بھی تھے، پاکستان کے سارے ایسٹس ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاس برٹش گورنر جنرل بھی بیٹھا ہوا تھا. ان کا پہلا گورنر جنرل جو ماؤنٹ بیٹن ہی تھا. تو وہ تھا ریسائٹ کے اوپر افغانستان، جو کہ آلریڈی ایک آزاد ملک تھا، اس کی اپنی فوج تھی. فوج کو اتنی مضبوط نہیں تھی اس کی، لیکن بہرحال ایک سسٹم موجود تھا، اور ان دونوں نے گنز تان لی پاکستان کی طرف. So this was the premise, this was the scenario in which your country came into being. یہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. صرف آپ کا جو نارتھ ہے، یعنی اپ نارتھ، یعنی جہاں پہ چائنا بنتا ہے، اور نیچے والا جو حصہ ہے یعنی جہاں پہ ایران بنتا ہے، وہاں پہ کچھ آپ کو تھوڑا سا سکون تھا. اور چائنا والی سائڈ بھی ڈائریکٹلی نہیں آپ کے ساتھ اٹیچ تھی، بیچ میں کشمیر تھا، تو وہاں پہ بھی انڈیا بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ بھی آپ کی جنگ شروع ہو گئی تھی 1948 میں. تو 3 سائڈ سے بیسیکلی آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کانفلکٹ کے اندر چلے گئے تھے پیدا ہوتے. خیر، کمنگ بیک ٹو افغانستان، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اب ان کا موقف یہ، اور بعد میں ایمبیسڈر ابرار حسین ہے جو کہ ہمارے رہے ہیں ایمبیسڈر وہاں پہ افغانستان میں، پہلے کونسل جنرل رہے تھے قندھار میں، ان دیٹ ٹائم آف پیریڈ وہ مولا عمر سے بھی ملے تھے، اور بعد میں وہ پھر ایمبیسڈر بھی رہے لیٹ 2000s کے اندر. تو انہوں نے مجھے تاریخی ایک حقیقت بتائی، اور انہوں نے کہا جی کہ اس وقت چونکہ یہ ٹیلی گرام کا سین ہوتا تھا، تار شار بھیجنے کا سین ہوتا تھا، یہ واٹس ایپ انٹرنیٹ اور ڈائریکٹ لائنس ہوتی نہیں تھی. تو بقول افغانستان والوں کے کہ ہمارا سسٹم چونکہ اتنا روبوسٹ نہیں تھا، ہم تو غریب ملک تھے اور وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں خبر پہنچتے پہنچتے UN میں تھوڑا ٹائم لگ گیا. اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ کیا اس کو، یعنی مجھے انسٹرکشنز کلیئر نہیں تھے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس لیے میں نے ووٹ نہیں دیا. تو یہ ان کا موقف ہے، جو کہ ہم ذرا دونوں پلڑے میں دونوں رکھیں گے، اور ہم اس کو اسی پہ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، ان کی انٹینشن پہ جتنا ہم شک کر سکتے ہیں وہ بھی کر لیں گے، جتنا نہیں کرنا چاہتے وہ بھی نہیں کریں گے. تو یہ 2 حقائق ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا، اور ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم ووٹ اس لیے نہیں دے پائے کیونکہ مجھے انسٹرکشنز کلیئر نہیں تھی پیچھے سے، اور وہ مجھ تک دیر سے پہنچی تھی، اس لیے ووٹ ڈالنے میں دیری ہو گئی. ایک تاریخی حقیقت یا فیکٹ چیک میں یہاں پہ یہ بھی رکھنا چاہوں گا. میں ابھی پچھلے دنوں کچھ سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، اور اس میں ہماری کسی یہ معاشرتی علوم کی کتاب میں یا مطالعہ پاکستان کی کتاب کے اندر ایک خبر ہے جی کہ 1950 کی دہائی کے اندر جا کے افغانستان نے جو ہے وہ ہمیں ریکگنائز کیا. یہ درست نہیں ہے. 3 مہینے بعد یا میرا خیال ہے میکسیمم 6 مہینے بعد انہوں نے آپ کو ریکگنائز کر لیا تھا. تو یہ بھی ایک تاریخی مغالطہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اچھا، یہ اسی وقت جب یعنی کہ یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جی مجھ تک وہ پہنچی نہیں تھی تار یا مواصلاتی پرابلم تھا، تو اس کے 3 months یا 6 months کے بعد انہوں نے
they recognize you, بالکل. تو کوئی ایسا ملک نہیں بچا تھا جو کہ آپ کو ریکگنائز نہیں کرتا تھا اس کے بعد. اس لیے یہ ایک تاریخی مغالطہ اگر ہمارے اینڈ پر ہے, پاکستان کے اینڈ پر ہے, تو میرا خیال ہے اس کو بھی ہمیں ختم کر دینا چاہیے. اب آتے ہیں ان کے تھوڑے سے کردار کے اوپر. اور اس وقت تھی ظاہر شاہ کی حکومت, اس وقت بادشاہت تھی افغانستان کے اندر. ان کا بادشاہ ہوتا تھا اور نیچے وہاں پہ پرائم منسٹرز ہوتے تھے. تو ان کے بادشاہ تھوڑے بہت ریزنیبل آدمی تھے وہ بھی بہت, چونکہ پشتون تھے, بارگزئی تھے آئی تھنک, اور ان کی جو نیچے پرائم منسٹر صاحب تھے وہ بہت اسٹانچ قسم کے پشتون سب نیشنلسٹ تھے. تو ان کو تو بالکل ہضم نہیں ہوا کہ جی کہ یہ جو لائن کھینچی ہے ہمارے درمیان, اور ہمارے پشتون علاقے جو اس سائڈ پہ چلے گئے ہیں جن کے اوپر ہمارا کلیم تھا ڈیورنڈ لائن کے بننے سے پہلے, وہ پاکستان نے لے لی ہیں. تو انہوں نے اب وہ لیگلی تو کچھ کر نہیں سکتے تھے, لیگلی ان کا کوئی کلیم ہی نہیں تھا. اور یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کی جی کہ معاہدہ ہم یہ والا جو ہے ریوائز کریں, نیور. انہوں نے صرف اس کو جسے کہتے ہیں پراکسس کے تھرو جو ہے وہ ڈالنا شروع کیا کہ جی کہ پاکستان نے ہمارے علاقے ہڑپ کر لیے ہیں, اور اوپر چترال سے لے کے نیچے وندر تک کا علاقہ جو ہمارے, جو کہ آلموسٹ پاکستان کا 40-50% علاقہ بنتا ہے, یہ سارا ہمارا ہے. اور دورانی امپائر کے دوران جتنا بھی یہ سارا علاقہ تھا یہ چونکہ ہمارے ماڈرن ڈے افغانستان کا حصہ تھا, تو اس وجہ سے یہ ہمیں ملنا چاہیے. اور یہ ہے وہ سیڈ جو کہ افغانستان کے اندر, افغانستان کے لوگوں کے اندر, ان کے اذہان کے اندر, ان کے قلوب کے اندر, ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالی گئی اس زمانے میں کہ پاکستان نے آپ کے علاقے جو ہیں وہ ہڑپ کر لیا. ناؤ امیجن دس کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کے اوپر یہی بات کرتی ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس کو اس طرح سمجھے گا, میں یہ سمجھانے کے غرض سے بات بتا رہا ہوں. تو شروع دن سے, یعنی میں اور آپ جب بھی پیدا ہوتے ہیں افغانستان پاکستان کے اندر, یا ہم سے پہلے بھی جو لوگ پیدا ہوئے ہیں, یا ہمارے جو آباء و اجداد تھے, انہوں نے ہمیشہ کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پہ دیکھا ہے. اس کے بارے میں ہم آواز زیادہ اٹھاتے ہیں, کم اٹھاتے ہیں, لیکن بہرحال وہ ہمارے اذہان میں, ہمارے قلوب میں کیا ہے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ ملے, ریفرینڈم ہو اور ان کو آزادی ملے. وہ پھر اس میں آزادی میں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ یا اکیلے رہنا چاہتے ہیں, دیٹ از دیئر چوائس. لیکن وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, ایز اے اسٹیٹ پالیسی بھی اور ایز اے پاکستانی پالیسی بھی. یعنی می اینڈ یو ول آلویز کال اٹ اے ڈسپیوٹڈ انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں ہم اس کو. اچھا, یہی چیز ایگزیکٹلی اب وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور وہ ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے بائی دا یو این. یہ ایک فرق لوگوں کو یہاں پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. اور یہ اس لیے ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کہ کیونکہ اس میں جو دوسرا فریق ہے دیٹ از انڈیا, اس نے یہ خود جا کے تسلیم کیا کہ ہاں یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک بات سمجھنے والی ہے. 1948 یعنی کہ بوتھ سائڈ سے وہ ڈسپیوٹڈ ہے, بوتھ سائڈ اس پہ متفق ہیں, اینڈ ایون آپ کی یونائٹڈ نیشن بھی, اقوام متحدہ بھی اس کو ریکگنائز کر چکی. اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں خود انڈیا لے کے گیا تھا, پاکستان نہیں لے کے گیا تھا. پاکستان نے تو جنگ چھیڑ دی تھی نا, میں کہا تھا واپس کرو یہ ساڑھا حصہ. تو جب وہ تھوڑی جنگ بڑھ گئی تو انڈیا ادھر آپ نے ذرا حقائق جو ہے نا وہ تھوڑا سنبھالیے گا. آپ تو خیر پاکستان ہی بیٹھے ہیں, میرا نا پاکستان آپ بند کروا دیجیے. نہیں یہ تو دس از اے ہسٹوریکل فیکٹ اینڈ وی آر ویری اس پہ, بلکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے, اور یہ ہمارے قائد اعظم کا بیسیکلی وہ تھا فیصلہ تھا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے اینڈ وی ول فائٹ فار اٹ. اور انہوں نے ٹروپس اور وہ ساری چیزیں کی تھی. تو ہم نے بے شک بالکل اٹ از a historical fact that we took the aggressive tone, اور ہم نے کہا تھا, اور اس وقت پاکستان کے اگین پاس کچھ بھی نہیں تھا, بٹ وی سیڈ کہ نہیں اگر کشمیر کو ہم نے چھوڑ دیا نا تو گئے ہم. تو ہم نے اس زمانے میں ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن یہ لیا تھا, اور قائد نے لیا تھا, یہ کسی فوجی جرنیل نے یا اس نے نہیں لیا تھا, بلکہ اس وقت کا جو فوجی جرنیل تھا ہمارا گورا تھا, تو اس نے انکار کر دیا تھا. تو دین دا پراکسی تھنگ کیم ان, اور وہ قبائل گئے تھے اور وہ انہوں نے جا کے لڑائی شروع کی تھی. بعد میں پاکستانی آرمی پھر جمپ ان کی تھی. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ. تو یہ جو پورا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہوتی ہے وہ جس کے اندر دونوں فریقین جو ہیں وہ اس ٹیریٹری کے متعلق اس بات پہ آمادہ ہو جائیں گے ہاں یار یہ ڈسپیوٹڈ ہے. پھر اس کے بعد جو ایک تیسرا فریق ہے جس نے ان کے درمیان آربیٹریٹ کرانا ہے, میڈیٹ کرانا ہے, وہ اس کے درمیان آ جائے اور اس کے سامنے وہ جا کے بتا دیں کہ ہاں جی ہم دونوں مانتے ہیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایلیمنٹ ہے. اس کو آپ نے ایز اے فریق بس اتنا لک اوور کرنا ہے کہ جی کہ ہم اس کو آپس میں بیٹھ کے آرام سے ڈسکس کر لیں. یہی ہوا اس وقت. افغانستان پاکستان کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ افغانستان کبھی یونائٹڈ نیشن میں گیا,
ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को भी जाने की जरूरत भी नहीं, पाकिस्तान की तो अपनी टेरिटरी है। सो ये प्रीमाइज ही कि जी कि ये हमारे इलाके हैं और पाकिस्तान के इलाके नहीं है, ये प्रीमाइज ही उस जमाने से ही गलत डाला गया और लोगों के जहन में ये बात रासिक की गई, और पश्तून्स के जहन में, ये मैं फारसी बानों की बात नहीं कर रहा, पश्तूनों के जहन में ये बात रासिक की गई कि जी तुम्हारे पश्तून इलाके जो हैं वो पाकिस्तान ने हड़प कर लिए हैं। और उसकी वजह से एक जो पश्तून सब नेशनलिज्म जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बहुत बुरे तरीके से उस वक्त उन्होंने इनकलकेट की। अच्छा, अब ये दो तरह के पश्तून वहाँ पे उस वक्त भी थे, और भी हैं पश्तून की, लेकिन मैं ब्रॉडली उनको दो ही कैटेगरीज में करूंगा। एक कंजर्वेटिव पश्तून हैं जो कि रूरल एरिया से ताल्लुक रखते हैं, देहाती इलाकों से, और एक उनके थोड़े से लिबरल या सेकुलर पश्तून जिनको कहा जाता है वो हैं। जो लिबरल और सेकुलर पश्तून थे, दे वर मोस्टली मोर लीन्ड टुवर्ड्स द सोशलिज्म, मार्क्सिज्म जो सगत उभर रही थी इस रीजन के अंदर, सुरखाइज्म जिसको हम कहते हैं अपने आम जुबान के अंदर, और जो कंजर्वेटिव थे वो कंजर्वेटिव थे, वो यानी रिलीजन की तरफ उनका था। लेकिन दोनों के अंदर ही ये जहर, मैं इसको कहूँगा, घोला गया उनकी एलीट की तरफ से, उनके अकाबरीन की तरफ से कि पाकिस्तान ने तुम्हारे इलाके हड़प कर लिया। अब देखें ना, एक नेशन है, उसको अगर उसकी एलीट, उसकी स्टेट मशीनरी, उसके लोग, उसके उलमा मेंबरों में अराब से ये मुसलसल सबक देते रहेंगे कि यार एक ऐसा मुल्क मार्दे वजूद में आ गया जो कि गोरे छोड़ के गए हैं, और गोरों ने ही बेसिकली इसको यहाँ पे इसलिए रखा है कि ये तुम्हारे जो इलाके हैं इनको अपने काबू में रखे। तो आप देखेंगे उस नेशन की जो उठान है वो किस मिजाज के ऊपर होगी, और इसी बुनियाद के ऊपर फिर उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया, और 1950s के अंदर ही उन्होंने एक प्रॉक्सी लॉन्च करवाई हमारे यहाँ, जिसको हम फकीर और फिप्पी की प्रॉक्सी के तौर पे जानते हैं। अच्छा, फकीर और फिप्पी जो है ये ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ते थे। ही वाज अ फ्रीडम फाइटर एट बैक देन बिफोर पार्टीशन, और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनका बड़ा एक काम है, नाम है। अच्छा, चूंकि वो भी पश्तून थे, लेकिन वो रिलीजियस बुनियादों के ऊपर लड़ते थे, यानी उनका जो सारा जिहाद का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो था कि जी के कॉलोनियल पावर है, वो ऑक्यूपाइंग है, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, मेरी जमीन है, वगैरह वगैरह। वो जो इस्लाम में भी एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि आपके ऊपर अगर कोई ऑक्यूपाइंग फोर्स आ जाए तो आपने कैसे उसको रेजिस्ट करना है। बट व्हाट अफगानिस्तान डिड इज कि उसने, यानी कि थे वो फ्रीडम फाइटर बट दे वर यूजिंग कि भाई ये जिहाद है। नहीं, फ्रीडम फाइटर थे बिफोर 47, यानी 1947 से पहले फ्रीडम फाइटर वो ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ते थे, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ उनकी सारी, बिल्कुल। बट आफ्टर दैट उन्होंने वही फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान शुरू कर दी, और उसको वो सबक पढ़ाने वाला अफगानिस्तान था कि यार ये तो हमारे पश्तून इलाके थे, और ये जो पाकिस्तान के ऊपर ये जो बंदा है कायदे आज़म और ये सारे, ये तो ब्रिटिश इंडिया के वो हैं, आप कह लें कि एजेंट्स हैं, और वो यहाँ से खुद तो चले गए लेकिन यहाँ पे इनको पीछे छोड़ गए। मैं बड़ा लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको इसलिए ले डाउन कर रहा हूँ कि किसी ने भी ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट में जाके पढ़ना तो दे विल अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा था, सिनेरियो क्या था। तो मैं कहानी की सूरत में कोशिश करूंगा बता दूं ताकि लोगों को आसानी हो समझने में। और उसमें उन्होंने उस वक्त ये कहा कि जी के, और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे एक बहुत मशहूर जो एक सियासी काबरीन में से एक बहुत बड़ा नाम है बादशाह खान साहब, उन्होंने भी इसी किस्म की गुफ्तगू और इसी किस्म का लबो लहजा इख्तियार किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो पश्तून्स थे ओवरऑल उनके यहाँ, मैं ओवरऑल तो नहीं कहूँगा, लेकिन अफगानिस्तान के साइड के बहुत सारे पश्तून और हमारी साइड के कुछ पश्तून जो हैं उनके दिल में ये बात रासिक हो गई कि जो पाकिस्तान है ये एक इम्पीरियल स्टेट का ऑर्गन है, सेटेलाइट स्टेट है। सेटेलाइट स्टेट से मुराद के ब्रिटिश उधर बैठ के इसको चला रहे हैं, और इसका तो जर्नैल भी, फौजी भी जो है वो भी अभी तक गोरा ही है, और वगैरह वगैरह, ऐसा की बहुत सारी चीजें जो हैं वो सिखाई और पढ़ाई गई। और इसमें ये एक सबक पढ़ाया गया कि जी कि पाकिस्तान जो है ये अभी भी आज़ाद नहीं हो, बल्कि इसमें अभी भी ब्रिटिश इंडिया के ही अवामिल कार फरमाए। तो इसके खिलाफ लड़ना भी उसी तरह जहाद है जैसे आप पहले लड़ रहे थे ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो फकीर हुसैन ने अपनी वो शुरू कर दी। एक साइड पे ये प्रॉक्सी स्टार्ट हुई और दूसरी साइड पे अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान ने रेडियो के थ्रू जो है वो पश्तूनिस्तान का जो एक पूरा नैरेटिव है उसको एस्टैब्लिश करना शुरू किया। अब रेडियो वेव्स का आपको पता है कि वो क्रॉस हो जाती हैं, वो तो वेवलेंथ्स पे आती हैं, तो आपका एक साइड पे बंदा बैठा भी ट्यून इन करे तो वो पकड़ लेता है। जैसा बचपन जी आज भी आकाशवाणी इंडिया का आप सुन सकते हैं रेडियो पाकिस्तान में, इजीली यू कैन गेट दैट, इवन चाइनीज आ जाती हैं आपको फ्रीक्वेंसीज। दूरदर्शन हम बैठ के बल्कि देख रहे होते थे बचपन में गांव में, क्योंकि हम वजीराबाद में थे, तो साथ ही वो सियालकोट से आगे
चलता होता था, तो हम ऊपर एंटीना शेंटीना ठीक करके तो नीचे दूरदर्शन पे मूवियां देखते थे कि अच्छा आज यार मूवी लगनी है उधर. तो ये नॉर्मल है. तो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर. और फिर उन्होंने पम्फलेट्स भी गिराना शुरू किए इसी दौरान. ये मैं 50s की बात कर रहा हूँ. और बाकायदा पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के अंदर पम्फलेट्स गिराना, पाकिस्तान की ट्राइबल एरियाज के अंदर ये रेडियो वेव्स के थ्रू पैगाम पहुंचाना, और वहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा रेडियो ही सुनते थे. और ये पंफलेट वाला मुझे थोड़ा सा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सलोनी, पंफलेट किस तरह है? मींस बाय प्लेन और किस तरह? उनकी जो एयरफोर्स थी वो तो बाय एयर दैट टाइम वाजंट लाइक दैट कि आप किसी की अगर एयर क्रॉस कर रहे हैं तो वो था कि उस वक्त हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर था उस वक्त से लेके अर्ली 2000 तक, जब तक वॉर ऑन टेरर नहीं शुरू हुई, बल्कि वॉर ऑन टेरर के भी बहुत डीप जाके 2005-6 के अंदर जाके हमने अपना वेस्टर्न बॉर्डर पॉपुलेट करना शुरू किया विद प्रॉपर आर्मी एंड प्रॉपर सर्वेलेंस. यहाँ के मुझे अक्सर लोग, इवन पारा चनार के लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि हम बाय वॉक अफगानिस्तान जाते हैं एंड हम अपने आईडी कार्ड अगर पारा चनार का है सो यू कैन क्रॉस, बिकॉज शादियां हुई हैं. 40, 50, 60s के अगर लोगों को आप उठा के अभी भी मिले, या 70s के लोगों को, इवन 80s के लोगों को जो 80s में जवान थे, अगर आप उनसे मिलेंगे तो ये दे विल टेल यू कि वो तो बल्कि 80 से पहले की बात मैं बताऊंगा, बल्कि 70s के अभी तक सिनेमा लगता था काबुल के अंदर. जो सिनेमा थे वो देखने जाते थे हमारे यहाँ के लोग. इंडियन मूवी अगर कोई लगी होती थी तो वो वहां जाके देखते थे काबुल के अंदर. तो इट वाज दैट फॉर अस. तो ये कोई मसला ही नहीं था. पंफलेट चाहे हवा से हैं चाहे जमीन से हैं, ये उनके लिए इट वाज वेरी इजी to get across and start spreading this kind of propaganda. और फिर ये पश्तून, आपको पता है कि हमारे यहाँ एक कल्चर है पश्तून भाइयों के अंदर कि जहाँ 2 पश्तून होंगे और तीसरा कोई और होगा तो वो पश्तो में बात करेंगे. दिस इज नॉर्मल. मैं इस पे उनको कोई, आई एम नॉट टेकिंग अ जाइब एट देम, लेकिन ये उनके कल्चर का हिस्सा है. ये उनके अंदर एक बुनियादी वस्फ है कि वो अपने जुबान को नहीं छोड़ते. तो उधर का पश्तून है या इधर का पश्तून हो, whenever they will sit together they will start talking in पश्तो. So ये एक बड़ा बुनियादी सा पेटी सा एलिमेंट है, लेकिन ये लोगों को नहीं समझ आता कि लैंग्वेज जो होती है वो कितना स्ट्रॉन्ग करेक्टर अदा करती है इन पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर. सो पश्तो स्पीकिंग दोनों साइड पे रहते हैं आप. यानी तुरखम पे भी अभी जाए ना तो तुरखम पे शिनवारी कबीला जो है वो इस साइड पे भी शिनवारी और उस साइड पे भी शिनवारी है. सो बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर अक्रॉस द बॉर्डर इसी तरीके से. तो ये उस वक्त का एक सिनेरियो था. और उस सिनेरियो में फकीर और फिप्पी जो है वो ऑब्वियसली मैं इसको उनके ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ये बड़ा नॉर्मल है कि एक ऐसा शख्स जो ट्रेडिशनलिस्ट हो, जो कि एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखता हो, जिसकी सारी उम्र जो है वो जिहाद में गुजरी हो, और जिसने हमेशा दुश्मन को, और ये उनकी बहादुरी थी कि दुश्मन को आंखों में आंखें डाल के उन्होंने बात की हो, ब्रिटिश इंडिया जैसी बड़ी पावर को वो चैलेंज करते हो, और उनको अचानक आके कोई पट्टी पड़ा दे कि आपकी गैरत और आपके ऊपर तो ये मामला है कि ये इस वक्त एक और काबिज आ गया है, तो इसके खिलाफ तो वो क्या करेगा. आप उनके शू में अगर जाएं तो यू विल गेट द आइडिया कि उनके आसपास जितने भी पश्तून एलिमेंट्स बैठे होंगे जो कि सब नेशनलिस्ट हैं, जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे इलाकों पे कब्जा किया हुआ है, नॉट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उस शख्स को जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें देख रहा है, और उसके अंदर थोड़ी वो पश्तून भी है, उसके अंदर पश्तून सेबनेलिज्म का भी एक कीड़ा आपने डाल दिया है, तो वो दोनों चीजों को उसने मिक्स करके उसने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक जिहाद जो है वो लॉन्च किया, और प्रॉक्सी जो है वो लॉन्च की. कुछ अरसा उन्होंने चलाई, और उसके ऐसे पाकिस्तानी रियासत जो है उसको रिटेलिएट भी करना पड़ा. पाकिस्तानी रियासत जो है उसने बम्बारमेंट भी की, बल्कि क्रॉस द बॉर्डर भी जाके एक गाँव के ऊपर बम्बारमेंट की, जिसका बाद में पाकिस्तान की रियासत ने जो है वो खुमियाजा भी, यानी एक ब्लड मनी जो वो पे किया था, क्योंकि एक गलत जगह पे बॉम्ब्स गिर गए थे और उसमें सिविलियंस मारे गए थे. तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उस जमाने में भी अक्रॉस द बॉर्डर यहाँ पे, यानी फकीर फकी के जो लोग हैं वहाँ जाके हाइडआउट्स में चले जाते थे, वहां से आके यहाँ पे अटैक्स करते थे, अटैक करके वापस चले जाते थे. तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी रियासत जिस आजकल TTP करती है, तो रियासत जो है वो उनके परसूट में जब उधर जाती थी तो वो उनके काबू में नहीं आते थे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल ट्राइबल एरिया आपका पुरसकून था, यानी उधर से आपको कोई बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं थे सिवाय ये फकीर फपी वाली तहरीक के. और फकीर फपी ने भी फिर लेट 50s के अंदर जाके इस तहरीक को खैराबाद का उनको समझ में आ गई कि उनको यूज किया गया, और उन्होंने उससे तौबा तायब हुए. अब बनू के अंदर फिर वो आखिरी दिन उन्होंने गुजारा, और फौतवेयर अभी इस्लामाबाद के अंदर उनके एक बहुत बड़ी हमारी रोड जो है वो उनके नाम के ऊपर है. तो ही इज वन ऑफ द रेवरेट फिगर ओवर इन ऑन नेशनल लेवल एज वेल फॉर अस एज वेल. तो इसलिए मैंने ये सारी स्टोरी बताई कि फकीर फपी के बारे में भी जब कोई पढ़े तो उनको
نیگیٹو سینس میں نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ ان کو استعمال کرنے والے کون تھے اور وہ اکراس دا بارڈر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ افغانستان کا شروع سے کردار شروع ہوا پاکستان کے حوالے سے, باوجود اس کے کہ ظاہر شاہ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات ہوں. آپ کنٹینیو کریں آگے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاک افغان کے تعلقات ہیں اس میں اسلام کو یوز کر کے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ کس طرح استعمال ہوئے جیسے ابھی آپ نے بتایا؟ اور دوسرا میرا بڑا اہم وہ ہے کہ وہ کیا, یہ تو چلے آپ نے مجھے بتا دیا کہ پاکستان کو ایجنٹ کے طور پہ تصور کیا گیا کہ یار یہ برٹش ایجنٹ ہے, یہ ہے, اور دوسرا میرا اس میں یہ سوال ہے کہ ان سب میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا سٹینس تھا اس وقت؟ اچھا, انٹرنیشنل کمیونٹی تو فرینکلی چونکہ پوسٹ کلونیل ایرا شروع ہوا تھا اور پاکستان جو ہے اور اس وقت برٹش امپائر سے اٹھ کے جو مینٹیل تھا آف دا ورلڈ پاور وہ چلا گیا تھا امریکنز کے پاس. ورلڈ وار کے بعد کی بات تھی کہانی ساری. تو پاکستان چوز ٹو بی ان دا کیمپ آف امریکن, سیٹو سینٹو ہم نے سائن کیا تھا, اینڈ انڈینس چوز ٹو بی ان دا کیمپ آف سوویت. سوویت ہوتا تھا, رشیا نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو اس وقت کے دو بلاکس تھے. اس وقت چونکہ بائی پولر تھا, بائی پولر ورلڈ آرڈر تھا, تو بائی پولر میں ایک سائڈ پہ سوویت کھڑے تھے اور ایک سائڈ کے اوپر امریکنز کھڑے ہوئے تھے, اور امریکنز کے ساتھ پورا ویسٹ تھا جس میں یورپینز تھے, برٹشرز تھے وغیرہ وغیرہ, اور ایک سائڈ پہ اوبیسلی سوویت اور ان کے جتنے ایلائز یا جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ لوگ تھے. چائنا واز آلسو اوبیسلی پارٹ آف دس بلاک. لیکن انٹرسٹنگلی چائنا جو ہے اس کے ہمارے ساتھ شروع دن سے بہت اچھے تعلقات تھے باوجود اس کے کہ وہ اینٹی امریکن بلاک کے لوگ تھے. دس آلسو شوز کہ پاکستان ڈسپائٹ آف چوزنگ بٹوین سوویتس اینڈ امیرکنس was never really in the American camp. اس کی میں آپ کو آگے جا کے ایگزامپلس دوں گا. اور بڑا جو یہ کہا جاتا ہے نا پاکستان کو کہ پاکستان شروع دن سے امریکہ کا پٹھو بن گیا تھا, تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا I would like to clear those facts as well along the way جب ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا خیر, تو افغانستان جو ہے ان کے جو کنگ تھے he probably wanted to have very cordial and good relations with پاکستان. پاکستان کے بعد میں ایک ہمارے وزیر اعظم تھے جو کہ بنگلہ دیش سے تھے, بہت مشہور, جن کو شیخ مجیب کا بڑا بھی مانا جاتا ہے, جس شیخ مجیب کے بارے میں آج کل پی ٹی آئی بہت زیادہ بات چیت کرتی ہے. وہ جو تھے وہ تھے حسین شہید سروردی. اچھا, حسین شہید سروردی صاحب جو تھے یہ بانیان پاکستان کے جتنے بھی لوگ تھے ہمارے ان میں سے ایک شخصیت تھے, اور بہت بڑا کردار تھا ان کا پاکستان کی تشکیل کے اندر بھی. اور یہ جب پرائم منسٹر بنے, بنگالی تھے, تو انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ کوشش کی کہ یہ افغانستان کے ساتھ کوآرڈینیشنز کرے, اور انہوں نے انوائٹ کیا. تو میرا خیال ہے وہاں سے ان کے ایک ڈیلیگیشن آیا, پھر یہاں سے بھی ایک ڈیلیگیشن گیا پاکستان کا وہاں پہ, اور کچھ بات چیت جو ہے وہ ہماری ہونا شروع ہوئی. لیکن جو اس وقت ایک اور شخص منظر عام پر آیا جو کہ اس وقت پرائم منسٹر اور بعد میں پریزیڈنٹ بنے افغانستان کے, وہ تھے داؤد خان صاحب. اور داؤد خان صاحب بھی اتنے ہی اسٹانچ پشتو اسٹیب نیشنلسٹ سے جس سے جتنا ان سے پہلے میرا خیال شاہ محمود ان کا نام تھا جو اس سے پہلے پرائم منسٹر تھے, اور وہ بھی اتنے ہی پاکستان کے خلاف ایک کڑواہٹ رکھتے تھے جتنی کڑواہٹ جو ہے وہ اس سے پہلے کے پرائم منسٹر رکھتے تھے, یا اس طرح کے اور بہت سارے لوگ جو وہاں پہ رہتے تھے. تو انہوں نے بھی وہی پالیسی پرسو کی پشتونستان والی جو کہ اس سے پہلے ان سے پہلے کے جو ان کے پریڈیسرز تھے انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو وہ جو تھوڑا سا ایک سیمبلنس آیا تھا. اچھا, اس وقت پاکستان کے اور افغانستان کے کچھ ایگریمنٹس بھی ہو گئے تھے. پاکستان نے چونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, یعنی اس کے پاس سمندر نہیں ہے, تو پاکستان کے پاس سمندر ہے, تو جنیوا کنونشن کے اعتبار سے پاکستان اور ایران دونوں باؤنڈ ہیں کہ وہ افغانستان کو راستہ دیں سمندر تک کا. تو اٹ واز پاکستان یہ ایگریمنٹ کا حصہ تھا, یہ انٹرنیشنل لا کا حصہ ہے کہ جو بھی لینڈ لاک کنٹریز ہوتی ہیں اور ان کے برابر میں اگر کوئی ملک ہے جس کا سمندر تک ایکسیس ہے, تو دے ہیو ٹو گیو دیم دیٹ پاتھ وے ٹو دی ایکسیس ٹو دی سی. تو ایران سے پہلے پاکستان نے راستہ دیا, اور پاکستان نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ کیا, اور پاکستان کا وہ ٹریڈ ایگریمنٹ بعد میں بہت زیادہ ہمارے کام ہے, کیونکہ سب سے بڑی جو بارڈر ہے افغانستان کی بھی اور پاکستان کی بھی, دو ممالک کے آپس میں, وہ ان دو ممالک کی. تو اس کی وجہ سے بھی, اور پھر ٹرائبل فیکٹر اور لوگوں کا آپس میں آنا جانا, تو افغانستان کے لیے بھی بہت آسان تھا پاکستان کے تھرو ٹریڈ کرنا, اور پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے ایک اپرچونٹی تھی کہ ان کے تھرو ٹریڈ آئے گی تو ظاہر ہے ہماری پورٹس کے اوپر بھی بزنس بڑھے گا, اکانومی بڑھے گی وغیرہ وغیرہ. اور اس وقت تو خیر سوویت سے, تو سوویت یونین کا جو ایک حصہ تھا سینٹرل ایشیا کا, ادھر تک بھی آپ کی ایکسیس ہوگی.
خیر تو اس وقت جو ہے وہ یہ ایک ہم نے معاہدہ کیا, اس کے علاوہ ٹریڈ اگریمنٹس کیے پاکستان نے, اس کے علاوہ بھی کچھ ہم نے ان کے ساتھ پیکٹس کیے. لیکن اسی دوران انفارچونیٹلی افغانستان کی طرف سے مسلسل کچھ ایگریشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رہی پشتونستان کے معاملے کو لے کے, اور 2 حملوں کا بلکہ 3 حملوں کا میں ذکر آپ کو بتاتا ہوں. 2 ہوئے باجوڑ کے اوپر اور ایک ہوا بلوچستان میں 2 بندی کے علاقے میں. جو باجوڑ میں ہوئے اس وقت چونکہ پاکستان کی وہاں پہ وہ نہیں تھی, فوج ڈپیوٹیڈ نہیں تھی, تو جو تھے باجوڑی یعنی جو وہاں کے اپنے مقامی لوگ تھے انہوں نے ہی اس اٹیک کو ریپیل کیا اور افغان فورسز کو واپس بھاگنے پہ مجبور کیا. تو دس آلسو شوز کہ جو ہماری سائڈ کے جو پشتون لوگ تھے دے ور اسٹینڈنگ ود دا آئیڈیا آف پاکستان, اور جو اس سائڈ کے لوگ تھے وہ جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو کنونس کریں کہ ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں. سو دس آلسو شوز, وہ فقیر و فقی والی بھی میں نے آپ کو اسٹوری سنائی کہ دا مومنٹ دے ریئلائز پشتون جو ہماری سائڈ کے کہ نہیں یار ہمیں پیپل ایکچولی یوزنگ اس, تو انہوں نے کہا نہیں بھائی وی ول اسٹینڈ ود دا آئیڈیا آف پاکستان. اور اس کی ایک تاریخ میں بھی مثال ملتی ہے کہ نہرو جو ہے جب وہ آیا تھا پہلی دفعہ کے پی کے اندر اس زمانے میں, اور چونکہ برطانیہ خان وغیرہ نے اور لوگوں نے ان کو بلایا بھی تھا یہاں پہ, تو نہرو کو یہاں کے پشتونوں نے بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا جوتیاں مار مار کے, اور اس جگہ کو آج بھی ایک یادگار وہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے جہاں سے انہوں نے نہرو کو بھاگنے پہ مجبور کیا تھا. سو دے ور آلویز ود دا آئیڈیا کہ جی کہ ہم نے یہاں پہ کسی بھی ایسے اس کو نہیں آنے دینا جو کہ غیر مسلم. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلمان بھائی کہ اس ٹائم میں پاکستان میں انتہا پسندی جس کو آپ کہیں کہ جہادی ایلیمنٹ اینڈ آل دیٹ یہ نسبتاً افغانستان کے کم تھا؟ پاکستان میں تو ہمیشہ ہی کم رہا ہے. پاکستان میں ایون اگر آپ ابھی بھی بات کریں دیر از انٹالرنس, اور وہ پولیٹیکل انٹالرنس سے لے کے ریلیجس انٹالرنس تک ہمیں نظر آتی ہے, ایون سیکولر انٹالرنس بھی ہے. لیکن اگر میں افغانستان کے اینڈ سے اس کو دیکھوں, افغانستان کے اینڈ سے جو اس زمانے میں جو چیز ہمارے ہاں ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ ریلیجسزم سے زیادہ سب نیشنلزم ہو رہی تھی. پشتون سب نیشنلزم جو تھی اس کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا تھا, اس کو زیادہ بھیجا جا رہا تھا. فقیر و فقی والا ماڈل ان کا فیل ہو گیا تھا, تو ان کے پاس ایک ہی کارڈ رہ گیا تھا, وہ تھا پشتون سب نیشنلزم کے. پشتون سب نیشنلزم کو کسی طریقے سے ابھارا جائے. افغانستان نے اس چیز کا موقع دیکھتے ہوئے جب یہ ساری حرکتیں کی, تو یہاں پہ وہ جو میں نے آپ کے شروع میں ایک بات کی تھی نا کہ ہم اپنے ایسٹ والا جو ہمارا نیبر ہے اس کا بھی کردار کا ذکر کروں گا, تو دے آلسو سو این اپرچونٹی کہ یار ہم نے اس سائڈ سے تو پاکستان کو انگیج رکھنا ہے, بٹ جو اس کے ویسٹ پہ ایک ٹیریٹری بیٹھی ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے, تو لیٹس انگیج دیم ایز ویل. سو دے آلسو اسٹارٹیڈ اپروچنگ ٹو افغانستان, اور وہاں سے بھی پاکستان کو انہوں نے سینڈوچ کرنے کی کوشش کی, اور افغانستان ہیپیلی ایگریڈ ٹو اٹ ان سم فارم. اور ایون ابھی بھی اگر دیکھیں تو دیر ہیپیلی ایگریڈ. اور اوپر سے سوویتس بھی تھے. سوویتس کو یہ تھا کہ جی کہ پاکستان تو بن گیا ہے وہ سیٹو سینٹو کی وجہ سے امریکہ کا ہواری یا ایلائی, تو لیٹس گیٹ ڈن ود اٹ, وہ ان کی ایک پالیسی تھی. تو یہ ایک طرح کا اس وقت ایک گریٹ گیم کا جو پورا محور و مرکز ہو پاکستان بن گیا تھا. تو اس زمانے میں جو مین کارڈ تھا, اور ابھی بھی دیکھیں وہی کارڈ دوبارہ یوز ہو رہا ہے, وہ تھا سب نیشنلزم. سب نیشنلزم جو ہے یہ ایک ایسا کیڑا ہے, میں اس کو کہوں گا, سوری میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, جو کبھی بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا, ایگزیکٹلی لائک ریلیجس فینیٹسزم. تو ریلیجس فینیٹسزم جس طرح آپ کو مجبور کرتی ہے نا فتوے دینے پہ, لوگوں کو حقیر سمجھنے پہ, لوگوں کو یہ سمجھنے پہ کہ جنت کے فتوے صرف میں ہی دے سکتا ہوں, یہ سمجھنے پہ کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت میں ہی کرتا ہوں, باقی کسی نے اگر محبت کرنے کا دعویٰ بھی کیا تو اس کو بھی میں قتل کر دوں گا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ سب نیشنلزم ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے بندہ. تو افغانستان نے تھرو سم ادر فیکٹرز جس میں انڈیا اور سوویتس دونوں موجود تھے, انہوں نے پھر سندھی جو سب نیشنلزم ہے اس کو بھی جگہ دی افغانستان کی ٹیریٹری کے اوپر, اور انہوں نے بلوچ سب نیشنلزم جو سکت تھی اس کو بھی جگہ دی افغانستان کی ٹیریٹری کے اوپر. ان کو باقاعدہ ٹرین کرنا شروع کیا. اس میں ایک بک ہے فریب نا تمام جمعہ خان صوفی صاحب کی. he is one of those guys جو اس زمانے میں ٹریننگ لینے گئے تھے وہاں پر, اور انہوں نے پورا پروسیس نہ صرف جا کے دیکھا بلکہ
باقاعدہ ایکٹیولی انوالوڈ رہے پاکستان کے اندر تخریبی کارروائیوں کے اندر، پھر بعد میں توبہ طائب ہوئے، واپس آئے. سلمان بھائی، اس سے میں ابھی جس طرح بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کا سندھ، بلوچستان، یہ آل ایریاز جو ہے اسے افیکٹڈ رہے ہیں، اور ایک ٹائم میں خود گواہ ہوں کہ پنجاب بڑا اس سے متاثر رہا ہے، اسپیشلی ان دا ٹائم آف جب امریکہ افغانستان میں تھا. تو کیسے ہم اس کو کبھی اس طرح کیوں ہم لوگ اس کو اتنا نیگلیکٹ کرتے ہیں، کیوں ہم اس کو اس طرح کا ڈسپیوٹ نہیں سمجھتے جیسے انڈیا پاکستان کے؟ کیا ریزن صرف یہ ہے کہ ہم دونوں اسلامک ممالک ہیں، یا اچھا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے، میں نے اسی لیے شروع میں بالکل آپ کو بتایا کہ when you were born، یعنی جب آپ when you came into being 1947، تو اس زمانے میں دونوں طرف سے آپ کے پاس جو ہے وہ گن لے کے آپ کے ماشاءاللہ آ کے بیٹھ گئے تھے لوگ، اور تیسری سائڈ پہ بھی ظاہر ہے اسی دشمن نے جا کے کشمیر کا مسئلہ شروع کر دیا تھا. سو فرام 3 sides you were actually kind of in a fix، number one. دوسرا بڑا جو کنونشنل جو آپ کا دشمن تھا وہ ایسٹ کے اوپر تھا، جو آپ کی ایگزسٹنس کوئی نہیں مانتا. افغانستان کا تو کلیم تھا کچھ ٹیریٹری کے اوپر، رائٹ، وہ پورے پاکستان کے خلاف نہیں تھا، وہ ایک ٹیریٹری کے اوپر ان کا تھا جی کہ انہوں نے ہماری یہ ٹیریٹری ہڑپ کر لیا. ہندوستان یعنی بھارت کا تو یہ مسئلہ تھا، پورے کا پورا پاکستان کو کہتا تھا کہ نہیں بھائی یہ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا وہ اکھنڈ بھارت والا جو ان کا یہ پورا ہی میرا ہے. سو یہ میں ہسٹوریکل فیکٹ یہاں پہ بتاتا جاؤں کیونکہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ فار یور آڈینس کہ وہ ان کو سمجھ میں آ سکے کہ کیوں پاکستان ایسٹ کی طرف زیادہ فوکس اور ویسٹ پہ باوجود یہ تمام سب کچھ ہونے کے زیادہ فوکس نہیں رکھ پایا. ایسٹ کی سائڈ کے اوپر نہرو صاحب جو تھے، جن کو سیکولرزم کا گاڈ فادر سمجھا جاتا ہے ہمارے ماڈرنسٹ کے ہاں، وہ یہ انہوں نے پلان کیا باقاعدہ، اور انہوں نے یہ اسٹڈی کرائی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بیفور پارٹیشن کہ اگر پاکستان کیم انٹو بینگ تو کیا ہم کچھ کوشش کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کلیپس کر جائے. تو اس پہ یہ ریکمنڈیشن آئی تھی کہ جی کہ آپ ان کے 18 سے 20 مہینے تک جو ایسٹس ہیں ان کو کسی طرح روک کے رکھیں. تو پاکستان جو ہے اور ایک ریفیوجی اور وہ سارا کرائسس بھی آپ کھڑا کریں، تو پاکستان ول ایونچولی نیل ڈاؤن اینڈ سبمرج بیک ود انڈیا. یہ پلان تھا باقاعدہ، اینڈ دیٹ از وائی 18 مہینے پہلے آپ کو نہ آپ کی ایسٹس دیے گئے، نہ آپ کو فوج دی گئی. نہرو کا یہ پورا پلان تھا، اور اس پہ گاندھی نے وہ بھی کیا تھا، یعنی ایک غصہ بھی کیا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے وہ مرن بھرت والا جی وہ پروٹیسٹ کیا تھا، اینڈ ایون ہی کہتے ہیں کہ ان کو مارا بھی اسی پروٹیسٹ کی وجہ سے ہی تھا. تو یہ پوری تاریخ ہے. تو ایسٹ جو ہے نا آپ کا، وہ اٹ واز آلویز ہاسٹائل، وہ ابھی بھی ہاسٹائل ہے، وہ پہلے بھی ہاسٹائل تھا. یہ لوگوں کے یہاں بڑا ایک مسکنسیپشن ہے کہ کانگریس ہے تو شاید وہ ہاسٹائل نہیں ہوگی، اور بی جے پی ہے تو زیادہ ہاسٹائل ہوگی. نہیں، یہ لوگوں کے اندر ہے. میں نے آپ کو ریسنٹلی ان باتوں میں تو ریسنٹلی میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے گیا ہوں یہاں قطر میں، تو وہاں ایک شخص جو آپ کا آئی ٹیسٹ کرتا ہے وہ انڈین تھا. اس سے مجھے کبھی میں نے کسی سے نہیں سنا کہ صرف آئی ٹیسٹ 15 منٹ کا ہوا ہو. میں 15 منٹ کا آئی ٹیسٹ دے کے آ رہا ہوں، کیونکہ پہلے وہ سمجھا مجھے عربی ہوں میں، تو بڑا مزے سے بات کرتا رہا. جب اس نے دیکھا میں پاکستانی ہوں تو وہ بدل گیا. وہ مجھ سے ایسے اس نے سوال کیے، جب میں باہر آ کے میں نے قطریوں سے پوچھا، نے کہا بھائی یہ تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، یہ اس نے آپ سے کیا کیا؟ ہمارے ڈرائیوروں سے نہیں کوئی پوچھتا جو انڈین ڈرائیور ہوتے ہیں. یہ ان کے ہاں ایک پورا ایک فیکٹر ہے. تو وہ خیر ہم پھر کسی سیریز میں اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. سو دیٹ از وائی وہ جو آپ کا سوال تھا کہ پاکستان واز مور، اور پاکستان کی فوج چونکہ بہت کم تھی نہیں انفیکٹ، اور اس میں سے بھی کچھ فوج جو ہے وہ لگ چکی تھی کشمیر کی سائڈ پہ، کشمیر کا محاذ شروع ہو چکا تھا، پھر اس سائڈ پہ بھی آپ کا محاذ شروع ہو چکا تھا. تو پاکستان واز مور فوکس آن دا کنونشنل لینڈ، اینڈ دین کنونشنل لینڈ واز، یا کنونشنل آرمی واز، اینیمی واز آن دا ایسٹ. جو ویسٹ تھا آپ کا، وہ کنونشنلی آپ کو آ کے اٹیک نہیں کر رہا تھا، یعنی وہ اس نے آرمی نہیں بٹھا دی تھی لا کے آپ کے بارڈر کے اوپر، یا اس نے کوئی جہاز نہیں بھیج دیے تھے اندر بمبارمنٹ کے لیے. اس نے بیسیکلی ایک پراکسی کے تھرو ایک ڈفرینٹ اور پولیٹیکل اینگل سے، سب نیشنلزم کے اینگل سے، ریلیجس اور فنیٹسزم، اور فنیٹسزم تو نہیں کہوں گا، ریلیجس ایلیمنٹس کو اور سب نیشنلزم کو اکٹھا کر کے اس طریقے سے اس نے کوشش کی کہ کوئی انریسٹ کریٹ کیا جا سکے. سو وہ ایک نوائنس تھا، یہ ایک تھریٹ تھا باقاعدہ. تو یہ ایک فرق تھا. تو نوائنس کو پاکستان نے کوشش کی کہ اسی طریقے سے ڈیل کریں. جو میں سمجھتا ہوں، اب میں تاریخ کے طالب علم کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا کہ ہمارے کابرین کی تھوڑی سی
ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ان سے اوور لک ہوگی یہ بات کہ وہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ جو ابھی زہر یہاں پہ پنپ رہا ہے یہ بعد میں جا کے اوور دا جنریشنز کتنا تناور درخت بن جائے گا جس کو ابھی سے ہی کٹیل یا کاٹنے کی ضرورت ہے. تو وہ اس وقت نہیں کر سکے اور وہ ابھی ہم اس کے خیر خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں یہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں تھا جتنا ابھی بن گیا ہوا ہے. اچھا خیر، تو دو بندی کا علاقہ پھر بلوچستان کے اندر تھا. باجوڑ کے میں نے جیسے بتایا کہ انہوں نے حملہ کیا، پھر دو بندی کا ایک علاقہ تھا بلوچستان میں، وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور باقاعدہ ایک پورا علاقہ ہمارا کیپچر بھی کر لیا چھوٹا سا. اور پھر وہ علاقہ جو ہے پاکستان نے کوئی ایک ہفتے کی لڑائی کے بعد واپس لیا پاکستان کی ایک ڈویژن نے، اور یہ بڑا کم فیکٹر لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ اس وقت کا آپ کہہ لیں کہ 1947 سے لے کے 1960 تک کا یہ تھوڑا سا ایک پورشن ہے جس نے بیسیکلی داغ بیل ڈالی ہے افغانستان اور پاکستان کے جو ریلیشنز جو اب ہمیں نظر آتے ہیں اس کی. اور اس میں جو ایک فیکٹر میں آپ کو یہاں پہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، آڈینس کے لیے، لوگوں کے لیے یہاں پہ رکھنا چاہوں گا، اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں. ایک بابڑا ماسکر کے نام سے ایک بڑا ایونٹ ہے جس کے اندر جس کو پشتون سب نیشنلسٹ بھی اور نارمل پشتون بھی بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور ایک بڑا انفارچونیٹ ایونٹ ہے جو کہ وہاں پہ وقوع پذیر ہوا تھا. اس وقت NWFP ہوتا تھا اس میں. تو اس میں ظاہر ہے پاکستان کی پالیسی میکرز کا اور ہمارے بڑے جو تھے اکابرین کی، ان کی تھوڑی سی مس کیلکولیشن تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ ریزنٹمنٹس پیدا ہو گئی تھیں، اور کچھ اور بھی اس طرح کے ہم نے سیاسی ڈیسیجنس لیے تھے جو کہ اس وقت ہمیں نہیں لینے چاہیے تھے جو کہ ہم نے لیے. تو اس وجہ سے آپ کی اپنی عوام کے اندر کچھ اس طرح کی ریزنٹمنٹس پیدا ہوگی جس کی وجہ سے یہ ایشوز ہوئے. پاکستان نے جب 1 یونٹ، آپ کو یاد ہوگا 1 یونٹ کی پوری وہ آئی تھی کہ صوبے ختم کر دیے تو پورا پاکستان بس ایک 1 یونٹ کر دیا، تو اس کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ افغانستان نے احتجاج کیا. اسی 50 کی دہائی کی بات میں کر رہا ہوں، اور پاکستان کی ایمبیسی جو ہے اس پر اٹیک ہوا پہلا، اور پاکستان کی ایمبیسی کو جو ہے وہ انہوں نے جلانے کی کوشش کی. 1 یونٹ انہوں نے اس لیے کیا جی کہ 1 یونٹ کا مطلب ہے کہ جتنا بھی پاکستان کا علاقہ ہے وہ پاکستان نے ایک ساتھ ہی اپنے ساتھ کر دیا ہے. تو وہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس کو وہ اٹھانا چاہتے تھے اس کو وہ نہیں کر پا رہے تھے، یہ ان کا اپنا خیال تھا. تو اس 1 یونٹ کے خلاف ایک ایجیٹیشن افغانستان نے کی، افغانستان کے اندر پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر اٹیک کروایا. یہ بھی دنیا میں ایک کہہ لیں کہ یہ ہمارے ریجن میں ایک انوکھا واقعہ تھا کہ ایک دوسرے ملک کی ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کے تھرو اٹیک کروا رہے ہیں. اور یہ واحد پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر افغانستان کے اندر 3 سے 4 دفعہ اٹیک ہو چکا ہے، اس کو پھر ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. تو یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے کہ پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ، حالانکہ انڈیا اگین ہاسٹل، لیکن انڈیا انٹیلیجنٹ ہے نا، وہ کبھی بھی ڈپلومیٹک کرائسس اس طرح کا نہیں لے کر آتے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے ان کو امبیرسمنٹ ہو. تو یہ انفارچونیٹلی افغانستان کے ہمارے بھائی جو ہیں یہ اتنے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں کہ ان کو جو بھی جو کہتا ہے یہ کر دیتے ہیں، اور جا کے یہ جو ہے نا پاکستان کی ایمبیسی پہ 2 دفعہ اٹیک، 3 دفعہ اٹیک، 4 دفعہ اٹیک کر دیتے ہیں، اور بعد میں پھر کہتے ہیں اچھا یار یہ تو کچھ مسکرینٹس تھے. بھائی مطلب یعنی یہاں پہ بچہ تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا نا. تو یہ کچھ انفارچونیٹ ایونٹس تھے، اور کچھ اچھی باتیں، 2-3 ہی اچھی باتیں تھی خیر اس زمانے میں جو کہ وہ ایگریمنٹس وغیرہ ہوئے تھے اور ڈیلیگیشنز آئے گئے تھے. اس کے علاوہ ایک اپ اینڈ ڈاؤن رہا افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن میں. اس میں کچھ کردار ہم کیوں نہیں کر سکے افغانستان سے اپنے تعلقات اس وقت کچھ زیادہ اگریسولی بہتر، اس میں کچھ ہمارے سائڈ پہ بھی مسائل تھے. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ جو انڈیا تھا اس نے ہمیں بہت انگیج رکھا ہوا تھا، 47 سے لے کے آن ورڈ وہ ہمیں اس نے انگیج رکھا ہوا تھا، اور ہم ایسٹ پہ زیادہ فوکس تھے جیسے میں نے کہا، اور ویسٹ پہ ہماری ذرا نظر کم تھی. اور دوسرا ایک مائنڈ سیٹ تھا ہمارا، اور یہ قائد اعظم نے ہی بیسیکلی بات کی تھی کہ جو فرنٹیئر ہے ہمارا یہ ان اے وے سیف ہے، اس وجہ سے ہم نے فوج بھی ڈپیوٹ نہیں کی تھی وہاں پہ. ہمیں یہ تھا کہ جو ہمارے قبائل ہیں یہی جتنے بھی مسئلے وہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ اس کو خود ہی حل کر لیں گے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ وار آن ٹیرر کے شروع ہونے کے بعد تک یہی ہمارا مائنڈ سیٹ تھا کہ قبائل اپنا مسئلہ خود حل کر لیں گے اور وہ نبٹ لیں گے جو بھی ادھر سے تھریٹ آ رہا ہوگا، اور وہ دے ڈیڈ ایکچولی اپ ٹل obviously وار آن ٹیرر. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ تھا. یہ 2 وجوہات تھیں. تیسری وجہ جو تھی وہ ہمارے انٹرنل پولیٹیکل معاملات تھے، اور انفارچونیٹلی جو ہمارے پاکستان کا حال ہے کہ آج بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے، اور قائد اعظم کے بعد سے لے کے اور اب تک جو ہے وہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ ایک ہر سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد وہ مسائل چینج ہو رہے تھے. پھر ماشاء اللہ لگ گیا تھا 47 58 کے اندر. تو وہ جو پورا ایک
آپ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی اس نے بھی فوکس نہیں کرنے دیا ٹورڈز افغانستان. اچھا اچھا سلمان بھی میرے اس میں جی جی پلیز. آپ کا ایشو چل رہا تھا شروع دن سے ہی, ان سے مسائل چل رہے تھے. بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کا جو مسئلہ ہے یہ 47 سے بھی پہلے کا مسئلہ ہے, بنگال کا اور اس سائڈ کے لوگوں کا, اور وہ ہوتے 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 71 کے اوپر پھر جا کے انفارچونیٹلی جو ہمارے ساتھ ہوا. تو یہ جو پورا ایک پریمائز تھا یہ اس لیے تھا کہ پاکستان واز مور فوکس ٹورڈز دا ایسٹرن اینڈ ناردرن سائڈ دیٹ از کشمیر اینڈ لیس فوکس ٹورڈز دا ویسٹرن سائڈ, اور اس کو قبائل کے اوپر چھوڑا ہوا تھا اور وہاں کے کے پی کے لوگوں کے اوپر اور بلوچستان کے لوگوں کے اوپر چھوڑا ہوا تھا. اور وی ور مور انٹو دس کہ جی ٹھیک ہے یہ یعنی یہاں کے لوگ خود ہی ہینڈل کر لیں گے. تو شاید اس وجہ سے بھی پاکستان بہت زیادہ فوکس نہیں تھا ٹورڈز افغانستان فار سم ایلیمنٹس کے جی کہ ان سے ہم کو بہت اچھے ریلیشنز رکھ لیں گے تو اچھا ہو جائے گا, جو کہ میرے نزدیک اس سے آپ اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پہلے جو امبیسڈر ہم نے بھیجے افغانستان, آئی تھنک پہلے یا دوسرے, آئی چندریگر, جو کہ جن کے نام پر کراچی میں وہ بھی ہے ایک روڈ بھی ہے جس پہ یہ بڑے بڑے سارے میڈیا ہاؤسز, اور آپ جس کو وال اسٹریٹ آف پاکستان جس کو کہا جاتا ہے جو روڈ ہے پوری, تو آئی چندریگر جو ہیں وہ بیسیکلی ہی واز دا فرسٹ اور سیکنڈ امبیسڈر ٹو افغانستان. اور ان کو میرا خیال ہے 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد پول آؤٹ کرنا پاکستان کو, صرف اس وجہ سے کہ بیکاز ہی واز اے نان پشتون, اور ان کو سینسٹیوٹیز ہی نہیں پتا تھیں کہ میں نے جا کے ادھر کیا بات کرنی ہے, تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو وہاں اوفینڈ کر دیا تھا. تو پاکستان کو ایک ڈپلومیٹک کرائسس, تو یہ ایک طرح سے ایک بڑا غلط موو نہیں تھا کہ آپ نے کیسا بندہ لگا دیا جو کہاں بیٹھا ہے اس کو نہ اس کا علم ہے نہ چیزوں کا پتہ ہے, اور اس کو آپ نے بھیج دیا. تو یہ بھی شو کرتا ہے, یعنی یہ میں آپ کو اس لیے بتایا کہ ہمارے شاید پالیسی میکرز کے ذہن میں افغانستان کی وہ اہمیت ہی نہیں تھی شاید, یہ میں شاید کی بات کر رہا ہوں, I'm not saying کہ یہ شاید ایسا ہی ہو, لیکن شاید ان کے نزدیک افغانستان اس وقت اتنی اہمیت کا حامل ہی نہیں تھا یا پرائرٹی لسٹ میں اتنا اوپر نہیں تھا کہ انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے. حالانکہ آئی چندریگر واز ون آف دا فائنسٹ کریکٹرز ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, تو ان کو بھیجنے کا مطلب ہے کہ شاید پرائرٹی بھی تھی, شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہ سنبھال لیں گے, لیکن وہ نہیں سنبھال سکے. سو اس کا مطلب ہے ہمارا ہوم ورک ہی نہیں تھا افغانستان کے اوپر کہ اس کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے مار کھائی, اور میرا خیال ہے کہ وہ جو پہلے 12-13 سال ہے ہمارے, اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اچھا سلمان بھی 2 سوال میں کروں گا. ماشاءاللہ سوال میرے ذہن میں بڑے تھے, میں نے لکھے بھی تھے, لیکن ماشاءاللہ آپ نے جس ڈیٹیل سے بتایا اینڈ یو کور آلموسٹ ایوری تھنگ, تو مجھے اس میں کچھ ایسا رہا نہیں کہ میں مزید اس کو کچھ کہہ سکوں. لیکن کچھ ایک چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں کہ جو میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو ایک ڈیورنٹ لائن کا ذکر تھا کہ وہ کیا تھی اور اس کے کیا اثرات تھے اور اس کی کیا اہمیت تھی. دوسرا سوال میں آپ سے کروں گا جو ہمارا مین مدعا بھی ہے اس سیریز کا, کہ یہ ایکچولی جو دوسرا سوال ہے اس کے 2 حصے ہیں. پہلا کہ مذہبی انتہا پسندی اسپیشلی اس معاملے سے ریلیٹڈ کہ آج ایک مسلمان کے خلاف, لیکن بیسکلی تو بہت مسلمان کنٹریاں تھیں, دونوں مسلمان ملک ہیں, لیکن دونوں مسلمان ملک آج اس سچویشن میں ہے کہ افغانی میرے خیال انڈین سے زیادہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ بھی صورتحال آپ کو ریسنٹ بھی کنڈیشن پتہ ہوگی کیونکہ میرے بہت سے قطری دوست وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے تھے ان کی ایمبیسیز میں وہاں پہ افغانستان میں. تو مجھے بتا رہا تھا کہ جو ریسنٹ ایک پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک گاؤں آباد کر رہے ہیں پاکستان افغانستان کے بارڈر کے اوپر, جس کو قطر سارا اسپانسر کر رہا ہے, کیونکہ نہ پاکستانی ان افغان جو مہاجرین ہیں ان کو رکھنے کے لیے تیار ہے, نہ افغانستان ان کو اب واپس لینا چاہ رہا ہے. تو وہ بیچارے بارڈر کے اوپر ایک گاؤں بسا کے بیٹھے نا جن کے پاس کچھ بھی کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم قطر ان کو اسپانسر کر رہا ہے اور وہ ان کے لیے ایک پورا ولیج ڈیولپ کر رہا ہے. اور وہ جو لینڈ ہے وہ ایک بڑا یہ انٹرسٹنگ ہے, اس کے اوپر بھی ایک شو پورا ہم کریں گے انشاءاللہ, کہ وہ لینڈ ایسی ہے کہ نہ اس کو پاکستان کو اس پہ اعتراض ہے نہ افغانستان پہ, اور اس لینڈ کو وہ کائنڈ آف نو مین لینڈ کر دیا ہوا ہے کہ وہ نہ پاکستان کے اندر ہوگی نہ افغانستان, اس کو قطر صرف اسپانسر کرے. تو یہ میرا پوچھنا آپ سے مقصد تھا کہ ایک تو انتہا پسندی کا آغاز کیسے ہوا, اور دوسرا کیا پاکستان کا اگر افغانستان نے اس کو جیسے آپ نے بتایا کہ جہادسٹ کو یوز کیا پاکستان کے اس نیریٹو کے اوپر جو پختونستان آپ کہہ سکتے ہیں یا اس ٹائپ کے نیریٹو پہ, تو کیا پاکستان کا اس کے رسپانس میں کوئی اسلامی ریاکشن تھا؟ یہ میرے 2 سوال ہیں آپ سے. اچھا, ایک تو یہ کہ جو میں نے آپ کو سارا یہ پریمائز آپ کو بتایا نا, اس میں بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے یہ, اور یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آگے ہم سیریز کے اندر جائیں گے. تو
1960 تک افغانستان نے صرف ایک دفعہ جو ہے وہ اسلام کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ میں نے بتایا کہ فقیر فقی کے تھرو انہوں نے یہ کوشش کی تھی. اور فقیر فقی کو بھی انہوں نے مکس کر کے ریلیجو پولیٹیکل, جس کو ہم ایک ورڈ جارگن یوز کرتے ہیں, یعنی دین کو اور نیشنلزم کو اکٹھا کر کے انہوں نے ڈال دیا تھا. اور یہی ٹی ٹی پی بھی کر رہی ہے, نور ولی مسعود بھی اس پہ, ہم اگین میں کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو پشتون نیشنل سب نیشنلزم جو تھی یہ میجر پلے کارڈ تھا افغانستان کے پاس اگینسٹ پاکستان. ایک تو یہ ہمیں یہ نہیں ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے, مینس کے 1947 سے 1960 میں دیر از نتھنگ ریلیٹڈ کہ اسلام کو یوز کیا جا رہا تھا, وہ بیسک سیاسی ہی تھا مکمل. ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا. اور اسلام کو بھی جب ریاستیں یوز کرتی ہیں تو وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح کس نے اسلام کو پیورلی اسلام کے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور کس نے اس کو صرف اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے استعمال کیا. تو 47 سے 60 تک کا جو آپ کو سارا نظر آتا ہے, جو کابل کی ایلیٹ تھی نا اس وقت, دیٹ واز مطلب ہارڈ کور سوشلسٹ کائنڈ آف پیپل تھے وہ, ٹھیک ہے. اور کابل کی جو ایلیٹ تھی, اگر آپ دیکھتے ہوں گے وہ انٹرنیٹ پہ اکثر وہ لوگ ڈالتے ہیں لڑکیاں اسکرٹس میں پھر رہی ہیں اور وہ سارا کچھ, تو ان کا وہ مائنڈ سیٹ تھا. they were not اسلامسٹ. جو ان کا رولر ایریا تھا دیٹ واز مور اسلامسٹ. تو رولر ایریا کا اتنا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں پالیسی میکنگ کے اندر. they were ٹرائبل لیڈرز اپنا ایک انفلوئنس ضرور ایمفیسس کرتے تھے سینٹر کے اوپر, اور ٹرائبل لیڈرز جو ہیں وہ ابھی بھی کرتے ہیں وہاں پہ, لیکن سینٹر واز پاورفل. سینٹر میں کنگ تھا. کنگ کی اگر آپ اس وقت کی وہ تصاویر دیکھیں, اس کی بیگم کی تصاویر دیکھیں, تو they were quite modernist. وہ آپ کہہ لیں کہ لبرل اور سیکولر قسم کے لوگ تھے. بالکل, میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ they were like the Europeans, بلکہ یورپ سے زیادہ یہ لوگ یورپین تھے. ایران کا بھی یہی حال تھا اور افغانستان کا بھی یہی حال تھا. پاکستان واز مور آف اے ٹریڈیشنل سوسائٹی ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ ہم لوگ پوسٹ کلونیل ایرا سے اس وقت نکل کے آئے تھے. ہم ماڈرنسٹ تھے. میں اس کو ماڈرنسٹ نہیں کہوں گا, وی ور ماڈریٹس. ہم نہ بہت لبرل تھے نہ ہم ریلیجس بہت زیادہ تھے. ہم ماڈریٹس تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس پاکستان کو ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر حاصل کیا ہے. ہم بھارت سے ہم اس لیے علیحدہ ہوئے ہیں, برٹش انڈیا سے ہم اس لیے باہر نکلے ہیں, وغیرہ وغیرہ, جو ہمارا سارا ایک تاریخ ہے. تو ہم وی ور مور سیاسی طور پہ ہم زیادہ میچور تھے اپارٹ فرام ان کمپیریزن ٹو افغانستان. افغانستان اپنے ایک خمار کے اندر تھا, ایک ڈائنسٹیکل خمار کے اندر, بہت بادشاہت تھی. ہم تو بڑی 1000 سالہ تاریخ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ جو ساری باتیں. تو لیکن ایکچولی اس وقت وہ ڈکلائن کے اوپر تھے, فوج ان کی خراب ہو چکی تھی, اکانومی کو اتنی اچھی تھی نہیں, اس سائڈ سے سوویتس ان کو یوز کر رہے تھے. تو یہ کوئی اتنے اچھے حالات نہیں تھے ان کے. لیکن وہ جو خمار ہوتا ہے نا بادشاہت کا, وہی شاہ آف ایران کا بھی تھا, وہی ان کا بھی تھا. وہ ان کو اس یوفورک اسٹیٹ سے نکلنے نہیں دیتا تھا کہ نہیں بھائی اس وقت جو اسٹیٹ تمہارے برابر میں مارز وجود میں آ گیا, ٹھیک ہے اس وقت ویک حالت میں ہے, بٹ دے آر مور میچور پولیٹیکلی, دے آر مور میچور آئیڈیالوجیکلی. ایون اسلام کو بھی اگر دیکھا جائے تو دے آر مور میچور ان ٹو دیٹ, بیکاز ان کے پاس اس وقت زیادہ بڑے فلاسفرز ہو کے گزرے ہیں, جس کے اندر علامہ اقبال, سر سید اور پوری ایک لاٹ ہے جو ہمارے یہاں سے نکلی تھی. اس زمانے میں پچھلے 150 سال کے اندر افغانستان کے اندر سے کوئی اتنے بڑے پائے کا فلاسفر دنیا میں نہیں نکلا تھا. تو یہ ایک تاریخ ہے. اس سے پہلے ضرور نکلے تھے افغانستان کے اندر سے, جن سے ہم لیتے ہیں, رومی تھا اور بہت سارے لوگ تھے. لیکن اس کے بعد پچھلے جب تک پاکستان آیا اس سے پہلے کی 100-150 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جتنے بڑے بڑے فلاسفرز, تھنکرز, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ وہ پاکستان کا جو علاقہ ہے سب کانٹیننٹ انڈیا کا, ادھر سے نکلے تھے. اٹ از بیکاز دے ور انگیجڈ in a resistance against a colonial power. تو اس کولونیل پاور کے خلاف ریزسٹنس کے اندر ان کی وہ ایک جو اٹھان ہو رہی تھی, کردار نکل رہا تھا, وہ ایک ڈفرینٹ تھا. افغانستان واز اے ڈفرینٹ کیس. تو اس میں ان کو نہیں سمجھ آئی اس زمانے میں, اور انہوں نے اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کی, ریلیجن کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی. ایک دفعہ آگے جا کے جو ریلیجن والا معاملہ ہے وہ آئے گا, لیکن 1947 سے لے کے 1975-76 تک, بلکہ 79 تک آلموسٹ افغانستان کے اندر بھی اور افغانستان جو استعمال کرتا رہا باہر بھی, بہت سی سب نیشنلزم یہ اتنی ڈیپ روٹیڈ ہے افغانستان میں ابھی بھی کہ جتنا افغانستان کے اندر لڑائی ہے اس وقت بھی وہ ساری ایتھنک بنیادوں کے اوپر ہے. وہاں پہ ریلیجن کا معاملہ کم ہے. ایون جو اس وقت طالبان کا اور باقیوں کا جو پھڈا ہے وہاں پہ جو باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ ایتھنک بنیادوں کے اوپر ہے.
It is more related to Pashtun versus Tajik. یہ میرے لیے ایک نیو انفارمیشن ہے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ the basic war is کہ جسٹ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلامک سسٹم آ جائے. مجھے ایسا لگتا ہے. طالبان are also very much Pashtun. یہ طالبان کے مینیفیسٹو کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ یاد رکھیے گا, ملا عمر کے دور سے لے کے آج تک, کہ ان کا امیر صرف پشتون ہوگا. حالانکہ اگر اسلامک ہوں, ہاں اگر اسلامک ہوں تو کوئی بھی امیر ہو سکتا ہے, میں بھی امیر بن سکتا ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, آپ مسلمان نہیں ہیں. If I am capable according to their criteria. بن لادن تو پشتون نہیں تھا نا. But he was بن لادن امیر ان کا ملا عمر تھے شروع سے. ٹھیک ہے, تو ملا عمر جو تھا یہ وہ پشتون, غزنی پشتون تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ جتنے طالبان امیر ہیں سارے غزنوی ہیں. یہ بھی ان کے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایون پشتونوں کے اندر بھی غزنوی کو وہ اوپر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ طالبان کا ایک وہ ہے. تو یہ خیر ایک انٹری کیسی ہے طالبان کی جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. جو ایتھنک ایلیمنٹ ہے یہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے ود ان افغانستان, اور افغانستان نے اسی کو پلے آؤٹ کرنے کی کوشش کی ود پاکستان, اور اسی کو انڈیا نے بھی بعد میں جا کے ہمارے ہاں کوشش کی. تو اس میں پھر کچھ تنظیمیں بنی تھیں جو کہ میں پھر آگے اب آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان تنظیموں نے کیا کردار ادا کیا آگے کے ادوار کے اندر 1979 تک, اور افغانستان کے اندر کیا ہوا, اور وہاں پہ کیا خون ریزی ہوئی, اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا اسپل اوور ایفیکٹس آئے. اچھا, لاسٹ کوشچن ہماری اس آج کے سیریز کے ایپیسوڈ کا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جو کہ میں نے سوچا ہے کہ میں ہر اپنی اس سیریز کے ایپیسوڈ میں آپ سے پوچھوں گا. سیکنڈ تو یہ کہ انشاءاللہ جتنا علم کا ماشاءاللہ ذخیرہ آپ کے پاس, مجھے مزہ آیا سن کے, اینڈ لاٹ آف میتھس میری بریک ہوئی ہیں جو کہ مجھے نہیں پتا تھی, اور ابھی تو مجھے پتا ہے, ابھی تو یہ شروعات ہے, پکچر ابھی باقی ہے. ابھی تو بڑا کچھ جو آگے جا کے شروع ہوگا جو 1960 کے بعد. اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا کہ ہم بھارت اور بنگلہ دیش اور ایران ان کو بھی ڈسکس کریں, چائنا بھی, ان کے بھی ریلیشنز کو اس سے ہٹ کے ایک سیریز بنائیں, پاک افغان کی, اگر ہماری یہ انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوتی ہے. لاسٹ سوال جو ہر سیریز کے اینڈ میں کروں گا آپ سے, 1947 سے لے کے 1960 میں ایک آپ نے ہمارا ایک بڑا حقیقی بیسڈ جو آپ کا تجزیہ ہے وہ بتانا ہے کہ کیا کیا ایسی غلطیاں ہوئیں جس کے اثرات آج بھی ہم بھگت رہے ہیں, اور کیا کیا ایسے سٹیپ ہم نے پازیٹیو لیے کہ جس میں ہم بہت ورس سچویشن میں جا سکتے تھے, اس سے بھی زیادہ جو کنٹرول ہو گئی. اور تیسرا میں آپ سے کیونکہ آپ ہمارے آج کے ہیرو ہیں ہمارے شو کے, کہ آپ کے نظریے سے کیا ہونا چاہیے تھا. تو آئی تھنک یہ انٹرسٹنگ ایک سوال ہے, اور یہ ہمارا اسی کی نوٹ پہ ہم اس کو اینڈ کریں گے آج کی سیریز کا فرسٹ ایپیسوڈ. اچھا, جو آپ کا آخری سوال کا آخری حصہ نا, اس کا جواب آئے گا آپ کی اگلی ایپیسوڈ میں, اور اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاؤں گا. سو آئی ول ناٹ گیو a spoiler over here, I will not spoil it, کیونکہ وہ ایک پریمائز ہے اس کا, اور وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں جا کے بتاؤں. اور وہ سولوشن جو آپ کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا, وہ پھر افغانستان کی طرف سے آیا سولوشن, اینڈ وی ایکسیپٹڈ دیٹ سولوشن, لیکن وہ انفارچونیٹلی مٹیریلائز نہیں ہو سکا فار سرٹن ریزن, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. سو وہ ہونا چاہیے تھا جو سولوشن میں بتاؤں گا آگے جا کے. اور if it could have been achieved, the South Asian region would have been a very different place. But unfortunately, obviously, صرف ہم ہی تو پلیئرز نہیں ہیں نا, پلیئرز تو پھر دنیا میں اور بہت سارے ہیں. So when they saw کہ شاید یہ کرنے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بس اب سبوٹیج کرنے کا ٹائم آ گیا. تو وہ پھر وہ ایک الگ پوری کہانی ہے. خیر, جو ہماری طرف سے غلطی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا, کہ ایک تو یہ کہ ہوم ورک نہیں تھا میرا خیال ہے افغانستان کے اوپر ہمارا. آلتھو ہمارے جو لوگ تھے, جو بڑے تھے, وہ ایک پوسٹ کلونیل ایرا کے اندر شفٹ ہوئے تھے, ٹرانسفر, تو پاکستان ایک ٹرانسفارمیٹیو فیز کے اندر تھا. سو کائنڈ آف ہماری اپنی بہت ساری ایشوز اور مجبوریاں تھیں. اس سائڈ سے مہاجرین آ رہے تھے, دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہو رہی تھی, دنیا کا سب سے بڑا ماسکر ہوا تھا اس زمانے میں. وہ جوان علی کا شعر ہے نا کہ ہے مار کا باہر کا درپیش, ابھی تو گھر بھی جانا ہے یہاں سے. تو وہ ہم لوگ جو ہے وہ اس مخمصے میں تھے, اس فکس میں تھے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہرو کی جو اپنی ایک سازش تھی, ایک کنسپریسی تھی ٹو سبمرج پاکستان بیک انٹو انڈیا, ایسٹس ہمارے نہ دینا, فوج ہماری نہ دینا. پھر قائد اعظم کا ان 22 خاندانوں کو خط لکھنا کہ بھئی آپ آ کے جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ پاکستان کی نیشن بلڈنگ کے اندر حصہ لیں. تو they were kind enough, they all came, اور کسی نے کوئی انڈسٹری اٹھائی اور پاکستان بلٹ اپ ہونا شروع. اور نہرو کا کنسپریسی جو ہے اس کو قائد اعظم نے اس طریقے سے جو ہے وہ کاؤنٹر کیا. چوتھی سائڈ کے اوپر آپ کا کشمیر کا محاذ کھڑا ہو گیا تھا. پھر ایسٹ پاکستان جو کہ آپ سے بہت دور تھا,
ٹیکنیکلی اس کو مینج کرنا اس سائڈ سے، اور وہاں کے لوگوں کی ریزنٹمنٹس اور ساری چیزیں وہ الگ چل رہا تھا. تو پاکستان گوناگون مسائل کا شکار تھا. تو ایک تھوڑی سی رسپائٹ صرف ایران کی سائڈ سے تھی، باقی وی ور آل ٹائم انگیج فرام دا ڈے ون. تو اس کی وجہ سے شاید افغانستان کے اوپر ہم اس طرح فوکس نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہمیں یہاں پہ جو ہمارے ٹرائبل ایلڈرز ہیں انہی کے حوالے کر دینا چاہیے ویسٹرن فرنٹ، اور وہی اس چیز کو نبھائیں، دیکھیں، سمجھیں. اور ظاہر ٹرائبل ایلڈرز نے بھی اس وقت یہ پرپوزیشن دی ہوگی قائد اعظم کو کہ ہمارے اپنے نارمز ہیں، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا ایک جرگہ سسٹم ہے، ہمارا اپنا ایک پشتون والی کا کانسیپٹ ہے، ہمارا اپنا ایک سارا معاملہ تو ہم اسی کو لے کے چلیں اور اسی کو آپ ہمارے والے کریں. وی ول ریسٹ ایشورڈ کہ ہم ویسٹرن فرنٹ آپ کا سنبھال لیں گے. پھر افغانستان کی طرف سے کوئی اوپن ہاسٹیلٹی نہیں تھی، کوورٹ ہاسٹیلٹیز تھیں، اوورٹ نہیں تھی. تو اوورٹ ان کی جہاں جہاں کھل کے سامنے ہے وہاں پاکستان نے ان کو رسپونڈ کر دیا بڑا ایمیکیبلی، اچھے طریقے سے. یعنی اس ویک اسٹیٹ میں بھی پاکستان کا مقابلہ نہیں تھا، افغانستان کا مقابلہ نہیں تھا پاکستان سے. فرینکلی یہ میں کوئی اللہ معاف کرے بڑی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان کا مقابلہ ہمیشہ رہا ہے اپنے سے بڑی قوت، اور وہ تھی انڈیا. تو پاکستان نے شاید اس وجہ سے بھی اتنا زیادہ وہ جیسے کہتے ہیں نا درخور اتنا نہیں سمجھا افغانستان کو کہ یار یہ بھی کوئی تھریٹ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر آخری چیز یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک خیر سگالی کا ہی عنصر یا جذبہ رکھا ٹورڈز. میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتانا بھول گیا کہ آپ کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے ان کو بھی جو گولی مارنے والا شخص تھا وہ افغان تھا. تو ہی واز این افغان ہو واز ہائرڈ بائی سم ون جس نے آ کے گولی ماری، لیاقت علی خان کو، خان صاحب کو. تو یہ اور یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل نیریٹو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بیوی بچوں کو بعد میں بڑا یہاں پہ پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا، اور ان کو تو بھائی ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا تھا، ظاہر ہے وہ تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو بس ان کو آپ نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اپنی وہ آپ نے جو بھی کرنی ہے. البتہ یہ ایک ہسٹوریکل فیلسی ضرور کہی جاتی ہے جی کہ شاید وہاں ہماری کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے یہ حرکت کی تھی. ملٹری اس وقت آپ کی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، نہ آپ کی کوئی ایجنسی اس طرح کی تھی جو کہ اس طرح کی حرکت کر سکتی. تو اٹ واز سم ون فرام دا آؤٹ سائڈ who wanted to create a chaos inside Afghanistan, inside Pakistan, and they used someone from Afghanistan to do this so that جو ایک تاکہ یہ ٹینشن آگے ہو. اور یہ سیم پیٹرن آپ کو پتہ ہے وہاں انڈیا میں بھی ہوا کہ جو بولٹ سردار سے چلوائی گئی گاندھی کے اوپر. تو یہ ہاں جی خیر گاندھی کو تو گوڈسے نے مارا تھا بعد میں، جس کو ابھی یہ بی جے پی والے باقاعدہ پوچھتے ہیں. نو جو غالباً ان کی فیمیل کو جو جس نے بلٹ کی تھی اندرا گاندھی کے ساتھ ہوا تھا وہ بات. جی اندرا گاندھی کو، وہ ایک سردار تھا اور اس کے بعد بڑا ان پہ ظلم بھی ہوا. I have watched lot of movies and documentaries on that. تو وہ بھی وہ کائنڈ آف وہی چیز آئی تھنک یہ میں ریلیٹ کر رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ بہتر علم رکھتے ہیں کہ مے بی the conspiracy style was the same کہ تاکہ افغان پاکستان میں ٹینشن کریٹ ہو. ایگزیکٹلی. اور پاکستان افغانستان کو بیسیکلی اسی طریقے سے دور رکھنے کی کوشش جو ہے وہ شروع دن سے ہی رہی ہے. پھر پاکستان نے چونکہ سیٹو سینٹو یعنی امریکہ کا بلاک اڈاپٹ کر لیا تھا، بہت ساری ڈیبیٹ ہے اس کے اندر کہ پاکستان کوڈ ہیو گون فار دا سوویت بلاک، اور پاکستان چاہتا تو سوویت بلاک کا حصہ بن سکتا تھا، اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ افغانستان ہاسٹائل نہ ہوتا آپ کے پاس. لیکن پاکستان آپٹڈ فار دا امریکن بلاک. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز سے یا ہسٹورینس کے ایکسپرٹ سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں یار اس وقت 15 آپشنز ہوتے ہیں سامنے اور آپ نے پک کرنا ہوتا ہے کہ کون سا بیسٹ آپشن آپ کے لیے. تو آپ اوبیسلی اس وقت کے جو لوگ ہوں گے، پالیسی میکرز ہوں گے، انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ ہم سیٹو سینٹر کے اندر چلے جائیں، وچ از ڈیبیٹیبل. اوبیسلی آپ اس کو ہمیشہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہرحال اس وقت ایک سینیریو تھا. پھر اس کے بعد ہم نے جیسے میں نے آیا چندری گڑھ کی مثال دی کہ ہوم ورک چونکہ نہیں تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، بندہ کون سا بھیجنا ہے، اس نے جا کے وہاں پہ بات کس سے کرنی ہے، کیا کرنی ہے. so much so that you had to eventually pull him out of that country کہ یار یہ کوئی زیادہ بڑا ڈپلومیٹک کرائسس نہ کھڑا ہو جائے وہاں پہ. تو یہ کچھ بنیادی غلطیاں ہمارے اینڈ سے تھیں جو کہ ہم نے کی، اور یہ کوئی اتنی بڑی غلطیاں نہیں تھیں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی بلنڈرز تھے. they were minor mistakes but they actually transformed into blunders in the later stages جب ہم نے اس کو زیادہ فوکس نہیں کیا. اور تیسرا جو فیکٹر تھا وہ تھا یعنی آپ دیکھیں نا کہ پاکستان نے کیوں بھی نہیں کیا، 48 کی جنگ کے اندر آپ کے ٹرائبلز اٹھ کے گئے تھے کشمیر میں،
اور انہوں نے جا کے کشمیر کی لڑائی آپ کی فوج کے ساتھ لڑی تھی. تو اس وجہ سے پاکستان کے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں آیا تھا کہ ویسٹرن فرنٹ آپ کا جو ہے وہ کبھی تھریٹ میں آ سکتا ہے. بیکاز the people over there, they were standing with the idea of Pakistan. They were standing with the call of قائد اعظم. So قائد اعظم کو لا محالہ کبھی بھی یہ تھریٹ فورسی نہیں ہوا ہوگا کہ افغانستان کے اینڈ سے کوئی بہت بڑا تھریٹ بھی ہمارے اس پہ آ سکتا ہے, جو کہ بعد میں انفارچونیٹلی آیا. تو خیر یہ کچھ میرا کیونکہ آئی تھنک ان کا وہ سٹینس بھی تو ٹھیک ہی تھا نا, کہ انہوں نے قبائلیوں کے بھی, ان کو پتا تھا کہ تحریک بھی تو پشتونوں کی ہے تو یہ آپس میں بہتر سنبھال لیں گے. وہ تو بعد میں جب ہمارے کہنا نہیں چاہیے کہ لوگ ایسے آئے جو نیشنلزم کے ساتھ جن کا کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا, تو انہوں نے بلنڈرز کر کے اس کو معاملہ ہی بگاڑ دیا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان, جیسے میں نے کہا کہ 48 کی پوری کشمیر کی جنگ کے اندر ٹرائبلز were there with you, تو وہ تو they actually said back on your call, on Pakistan's call, on قائد اعظم's call. تو ان کو تو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے اندر کوئی لوگ ایسے پینیٹریٹ کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے آئیڈیا کو نقصان پہنچائیں. سو دس واز دا پریمائز جو کہ شاید ہمارے اس وقت کے کابرین نے کیا. تو اس کو میں غلطی نہیں کہوں گا, یہ اس وقت کی ایک چوائس تھی جو کہ بالکل ٹھیک تھی. بعد میں حالات تھوڑے تبدیل ہو گئے, دشمن نے مسلسل محنت کی, تو پھر کہیں جا کے وہ دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہوا ان دا لیٹر اسٹیجز اینڈ ایئرس کے. وہ ان علاقوں کے اندر کچھ اس نے اپنا نیریٹو بھیجا یا بیچا. ان کی طرف سے کیا تھا وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ پورا پوڈ کاسٹ اسی پہ تھا کہ افغانستان نے ہمارے ساتھ کیا 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 یا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا. کیا ہو سکتا تھا, اچھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ وہ ایک ایسی کیا ایک ایسا قدم تھا جو کہ ہونے والا تھا لیکن انفارچونیٹلی نہیں. اور میں ابھی بھی I still believe and I still pray کہ وہ اگر اس کی کسی شکل کے اندر وہ سولوشن نکل آئے تو پروبلی ہمارے مسائل کا حل بھی نکل آئے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے سلمان بھائی, تھینک یو سو مچ. اس کتنا علم کہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ٹائم نکالنا کرنا, اور آپ ہم جتنے بھی ویورز ہیں ان کو اگر یہ بتا رہے ہیں اینڈ فری آف کاسٹ بتا رہے ہیں, وہ بھی آج کے دور میں کہ جب انفارمیشن صحیح, اچھا لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں انفارمیشن آسان ہے, میں کہتا ہوں سب سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ فیکنس بہت ہے, فراڈ بہت ہے, جھوٹ بہت ہے, انفارمیشن بھی اب بلر ہو گئی ہے. اور اصل جو آپ کو حاصل کرنا ہوتا ہے دیٹ از ناٹ انفارمیشن, دیٹ از نالج. انفارمیشن از دیئر, انفارمیشن کین بی گڈ, انفارمیشن کوڈ بی بیڈ, سیم گوز فار نالج, نالج کین بی گڈ, نالج کوڈ بی بیڈ. لیکن نالج بڑی چیز ہے. علم جو ہوتا ہے جس کو ہم علم اردو میں کہتے ہیں یا عربی میں کہتے ہیں, علم جو ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے. انفارمیشن جو ہوتی ہے, معلومات جو ہوتی ہیں, وہ تو اس علم کا ایک حصہ ہے جو کہ ہمیں ملتی رہتی ہیں. جی تھینک یو سو مچ سلمان بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے ہمارا وہ 1960 کے بعد آپ ہی بتائیں کہ کون سے حصے تک ہم جائیں گے تاکہ لوگ سن سکیں. 1975 تک جائیں گے, اور 1975 کے بعد, کیونکہ 75 سے 79 تک کا جو ایک دور ہے یہ بڑا خون ریز دور ہے افغانستان کے اندر اور بڑا اہمیت کا حامل ہے, جو پورا اس وقت جنوبی ایشیا کے اندر یا پاکستان افغانستان کے اس میں the rise of TTP I think. نہیں وہ تو بہت آگے ہے. 1975 سے 1979 تک ایک پورا ایک افغانستان کے اندر کے سیاسی کچھ معاملات ہیں جو کہ میں وہ کافی. تو ہم ٹھیک ہے جی, تو ہم 1960 سے 1975 تک جائیں گے ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سلمان بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ ایکچوئل ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہسٹری کس طرح آپ کے رویوں کو, آپ کے تعلقات کو شیپ کرتی ہے, کس طرح ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلاتی ہے, جن چیزوں کو ہم بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتے یا ضروری نہیں سمجھتے, وہ آگے جا کے اتنی ضروری ہو جاتی ہیں کہ ہم پھر اس کو اگر سنبھالنے میں چاہیں تو وہ سنبھل نہیں سکتی. تو بہت شکریہ سلمان بھائی آپ کا, آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ آپ کو تنگ کریں گے ایپیسوڈ 2 کے لیے, سیریز کے جو ہم نے آغاز کیا, اور اس کے بعد جو افغانستان کو ہم کور کریں گے تو انشاءاللہ دین وی ول موو ٹوورڈ ادر کنٹریز ایز ویل. اور کبھی نہ کبھی میں چاہوں گا کہ چھوٹے جو دوسرے ایک ایشوز ہوتے ہیں جو سوشل, ان پہ بھی آپ سے میں موقف لوں, کیونکہ آپ کا جو علم ہے, لیکن ہسٹری کا علم ایسا ہے جو آپ کو بڑا کچھ سکھاتا ہے.
آپ کی معاشرت سکھاتا ہے، آپ کو تعلقات اور ریلیشن. میں ہمیشہ کیونکہ جب میں آج کل ایک ڈرامہ پلان کر رہا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے لکھ رہا ہوں، تو میرے دوست ہیں رائٹر، بڑے زبردست رائٹر ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے، ویسے ڈائریکٹر بھی انہوں نے علی ظفر کو انٹروڈیوس کرایا تھا. کالج جینس ڈرامہ شاید آپ نے دیکھا ہو، سید نینی انہوں نے وہ بنایا تھا. تو اب وہ کنسلٹنٹ ہیں فلمز کے، ایون کے طیفہ ان ٹربل کے بھی کنسلٹنٹ تھے. تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ رائٹر تب بن سکتے ہیں یا کسی بھی موضوع پہ بات تب کر سکتے ہیں جب تاریخ پہ آپ کا عبور ہو، کرنٹ افیئر سے آپ کی جو ہے وہ شناسائی ہو، اور رشتوں کا احساس آپ میں موجود ہو. یہ تین چیزیں ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. امیجن کر سکتے ہیں جی، کچھ بھی کیونکہ وہ آپ ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں چھلانگے مار سکتے ہیں، پھر آپ ہر فن مولا ہو جاتے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ تینوں چیزیں ہمیں نہیں پتا لوگوں کو، اور وہ پھر بھی ہر فن مولا ہے. چلے یہ المیہ ہمارا ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ ہماری کچھ کیا اس کو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہدایت دے ہم سب کو، ہدایت دے. جی تھینک یو سو مچ. اور سلمان بھائی میرا آخری بس یہ بات کہوں گا کہ میں نے جب دیکھا، میری کوشش یہ تھی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایسی ہم بات کریں جو تھوڑی انٹلیکچوئل لیول پہ ان ایشوز کو ڈسکس کرے، تاکہ نہ صرف یہ کہ لوگ ہمارے اگر اس لیول پہ یہ بات چلی جائے کہ ہمارے گورنمنٹ کے لوگ بھی دیکھیں اور کچھ نہ کچھ اسے حاصل کر سکیں. ایکچوئل بس یہ مقصد تھا کہ یار ہم لوگ بھی سمجھیں. اور بیسک میرا گول جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈرتا ہوں پاکستان میں جتنی مذہبی انتہا پسندی ہو گئی ہے، اور مجھے ایسا لگا کہ یہ افغان پاکستان کا جو ایک ریلیشن ہے یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اس موقف سے ریلیٹڈ. اور وہ میرے خیال آپ اسے ایگری کریں گے کہ یس دس اٹس ریلیٹڈ ٹو اٹ ا لاٹ. تو ہم 1980 کی دہائی میں پہنچیں گے اور 90 میں تو پھر وہاں آئے گا وہ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سلمان بھائی. انشاءاللہ جی ملاقات ہوگی آپ سب سے دوبارہ. ہمیشہ کی طرح اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس. اپنا خیال رکھیں.